ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ ناول تیری زلف کے سر ہونے تک، جس کی رائٹر ہے اقرا صغیر احمد، اس کی یہ 6ٹھی ایپیسوڈ ہے۔ تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے۔ مائدہ کے بدلتے طور اتوار نے سدھا کو خاصا حیران و پریشان کر دیا تھا۔ پہلے وہ اس کے بغیر ایک پل نہیں رہتی تھی۔ کالج و گھر میں اس کا سایہ بنی رہتی تھی۔ عمرانہ کے سختی سے منع کرنے کے باوجود وہ اس سے دوستی دل و جان سے نبھاتی تھی، لیکن اب کچھ عرصہ سے وہ سدھا سے دور رہنے لگی تھی، اور سدھا کی زندگی میں دوستوں کے نام پر جو لوگ شامل تھے ان میں صرف 2 نام مائدہ اور شاہزیب کے تھے۔ کالج میں بھی اس نے کسی لڑکی سے دوستی نہیں کی تھی، اور شاہزیب کسی بزنس ڈپلوما کے لیے کینیڈا گیا ہوا تھا 6 ماہ کے لیے، لیکن وہ سمندر پار جا کر بھی اس سے رابطہ رکھے ہوئے تھا، جبکہ مائدہ قریب ہو کر بھی بہت دور ہو گئی تھی، اور اس کی یہ دوری سدھا کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ بولائی سی پورے گھر میں پھرا کرتی تھی، اور اس کو دیکھ کر وہ جھنجھلا کر کہتی تھی، کیا مصیبت ہے یار، یہ تم کیوں ادھر سے ادھر میرے پیچھے گھومتی رہتی ہو؟ ایک طرف سکون سے بیٹھ کیوں نہیں جاتی؟ اس نے تیزی سے ہاتھ میں پکڑی کوئی چیز اپنے سویٹر کی جیب میں ڈالی۔ یہ تم نے کیا جیب میں رکھا ہے؟ اس نے قریب آ کر پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، میں بھلا تم سے کیا چھپاؤں گی؟ وہ سراسمہ ہوئی۔ میں نے اکثر تمہیں دیکھا ہے کہ تم مجھ سے کچھ چھپا رہی ہو۔ تم ایسا کیوں سمجھ رہی ہو میں تم سے کیا اور کیوں چھپاؤں گی؟ بوا نے بھی دیکھا ہے تمہیں تنہائیوں میں بڑبڑاتے ہوئے۔ وہ خوف زدہ ہو گئی تھی، یہ سوچ کر کہ تم پر کسی جنات کا سایہ ہو گیا جو تم سب سے الگ تھلگ رہنے لگی ہو اور سرگوشیوں میں باتیں کرتی ہو۔ وہ بڑے ماموں کو بتانے جا رہی تھی، میں نے ان کو روکا اور بتایا کہ تم پر کوئی سایہ وایا نہیں ہوا ہے، تم تنہائی میں بیٹھ کر نوٹس یاد کرتی ہو ایگزامز کے لیے۔ ہاں، اس میں جھوٹ کیا ہے، میں ایگزامز کی تیاریوں میں ہی مگن ہوں۔ بنا کتابوں کے تیاری کر رہی ہو، تبھی اس بار ٹیسٹ میں فیل ہوئی ہو۔ اوہ پلیز سودا، دوبارہ میرے فیل ہونے کا ذکر زبان پر مت لانا۔ تم تو جانتی ہو زید بھائی کو معلوم ہو گیا تو وہ بری طرح سے پیش آئیں گے۔ وہ اپنے سابقہ انداز میں اسے لپٹ کر گویا ہوئی تھی، پھر اس کا رویہ پہلے جیسا ہی ہو گیا تھا، گو کہ اس میں پہلے والی بات نہیں تھی۔ بوا اور سدھا کی نگاہوں سے بچنے کے لیے اس نے عمرانہ کے پورشن میں ٹائم گزارنا شروع کر دیا تھا، اور سدھا کے دل میں کسی بے نام سی بے چینی نے گھر کر لیا تھا۔ آج مائدہ نے کالج سے چھٹی کی تھی پیٹ کے درد کی وجہ سے۔ وہ کالج سے آئے تو وہ حشاش بشاش سی تیار بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی چہک کر بولی، اتنی دیر کر دی تم نے آج، میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ میرا انتظار کیوں کر رہی ہو؟ اور ممی اور تائی وغیرہ کہاں ہیں؟ وہ سب ریلیٹیو کے گھر گئی ہیں، رات تک ہی آئیں گی۔ بوا کو میں نے پڑوس میں زبردستی بھیجا، وہ جانے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کیوں بھیجا ہے زبردستی بوا کو؟ اور تم یہ تیار کس خوشی میں ہوئی ہو؟ وہ بیگ وہیں رکھ کر صوفے پر بیٹھتے ہوئے گویا ہوئی۔ مائی گاڈ، تم بیٹھ کیوں گئی؟ فٹافٹ چینج کر کے آؤ، وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر بولی۔ کیوں؟ مائدہ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے جا رہی تھی۔ اس نے استفسار کیا۔ ہم گفٹ لینے جا رہے ہیں، افرا کی برتھ ڈے آنے والی ہے، میں اس کو گفٹ دینا چاہتی ہوں۔ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہے، جلدی سے چینج کر کے آؤ، اگر بوا آ گئی تو مسئلہ ہو جائے گا، وہ ہم دونوں کو جانے نہیں دیں گی، وہ اس کو کمرے میں دھکیلتے عجلت میں کہہ رہی تھی۔ ہمارا اس طرح جانا مناسب نہیں ہے، ہمیں بوا کو ساتھ لے کر جانا ہوگا، وہ اس کے عجلت بھرے انداز پر گھبرا کر کہنے لگی۔ ہرگز نہیں، ہم دونوں ہی جائیں گے، تم جلدی سے چینج کر کے آؤ۔ مائدہ، جانتی ہو نا ہمیں اس طرح گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں، کالج بھی تو ہم دونوں ساتھ ہیں، جاتے ہیں، اگر شاپنگ سینٹر چلے گئے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ وہ ریسٹ واچ دیکھتی ہوئی تلخی لہجے میں گویا ہوئی۔ کالج جانے پر پابندی نہیں ہے، پھر تم زید بھائی کو جانتی ہو، وہ کسی قیامت سے کم ہے کیا؟ اگر ان کو معلوم ہو گیا تو؟ لیکن مائدہ نے اس کی ایک نہ سنی۔ چوکیدار اور مالی بابا کو گھر کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ کیب میں بیٹھ کر مال آ گئی تھی۔ دوپہر ہونے کے باوجود وہاں بہت رش تھا، وجہ وہاں کہیں اشیاء پر سیل لگی تھی، گارمنٹس، جیولری، شوز اینڈ سینڈلز، بیگ، کراکری، غرض خواتین کی مرغوب اشیاء پر سیل ہی سیل تھی، اور خواتین اور لڑکیاں جوک در جوک وہاں ایسے آ رہی تھی گویا مفت میں ہر چیز بٹ رہی ہو۔ یہ دکاندار بھی بہت چلاک ہوتے ہیں، جو اشیاء بکتی نہیں ان پر سیل کا بورڈ لگا کر خوب کماتے ہیں، اور عورتیں سمجھتی ہیں وہ دکاندار کو بے وقوف بنا کر مال لوٹ کر جا رہی ہیں۔ سودا نے مسکرا کر مائدہ سے سرگوشی کی تھی، لیکن مائدہ نامعلوم کن سوچوں میں گم تھی۔ مائدہ، کیا ہوا؟ تم اس قدر گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ قبل اس کے کہ مائدہ جواب دیتی، پیچھے سے لوگوں کا ہجوم کسی سرکش لہر کی طرح ان تک آیا، اور ایک دھکا سا ان دونوں کو لگا تھا۔ اسے لگا مائدہ نے ایک جھٹکے سے اس سے ہاتھ چھڑایا ہے۔ اس دھکم پیل میں اس نے خود کو مشکل سے گرنے سے بچایا، اور ساتھ ہی اپنے ذہن میں آنے والے خیال کو جھٹکا تھا کہ وہ کیوں ہاتھ چھڑائے گی۔ رش آگے پیچھے ہو گیا تھا، اب وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، لیکن اس کے قدموں سے زمین نکل گئی تھی۔ وہاں مائدہ کو نہ پا کر اس نے بدحواسی کے عالم میں ایک ایک شاپ اور ارد گرد کی تمام جگہ دیکھ لی تھی۔
مگر مائدہ تو ایسی غائب ہوئی تھی کہ ڈھونڈنے سے بھی نہیں مل رہی تھی۔ کہیں منزلہ مال کے وہ کہیں چکر لگا چکی تھی۔ دل میں خدشات کے جھکڑ چل رہے تھے، آنسو تھے کہ باہر نکلنے کو بے قرار تھے۔ وہ گھر والوں سے اجازت لے کر نہیں آئی تھی۔ یہ خوف پہلے ہی کم تھا کہ مائدہ کا اس طرح گم ہو جانا اس کے دل کو سہمایا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹے سے زائد وقت گزر گیا تھا۔ لوگ اسے اوپر نیچے دائیں بائیں آتے جاتے دیکھ کر عجیب نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، مگر اسے اپنا تماشا بننے کی کوئی فکر نہیں تھی۔ اگر فکر تھی تو صرف مائدہ کے گم ہونے کی۔ اسے زمین کھا گئی تھی یا آسمان؟ وہ کوئی ننھی سی بچی نہیں تھی جو کوئی بھی اس کی انگلی تھام کر لے جاتا۔ مگر سوال یہی تھا، وہ کہاں گئی اور کیوں گئی؟ وہ کیا کرے، کہاں اور کس طرح اس کی تلاش کرے؟ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ دوپہر شام میں ڈھل گئی تھی اور بہت سوچنے کے بعد وہ پبلک بوتھ کی طرف گئی تھی۔ سیف فاروقی کی کال آئی تھی۔ وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے، ٹائم مانگ رہا تھا۔ میں نے بہت ٹالنا چاہا مگر وہ چنگم کی طرح چپک گیا۔ سیف فاروقی کیا چاہتا ہے؟ کون ہے وہ شخص؟ کئی دنوں سے اس کے نام کی گردان ان کو چونکا گئی تھی۔ کوئی صحافی ہے، آپ کا انٹرویو کرنا چاہتا ہے، ہمراہ نے مسکرا کر کہا۔ میں نے بارہا اس کو انکار کروایا کہ میں انٹرویو کسی کو نہیں دیتا، پھر اس کے اس قدر اصرار کرنے کا مقصد میں سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ بیڈ پر تکیوں کے سہارے نیم دراز ہو کر ناگواری سے کہہ رہے تھے، آپ سیلیبریٹی ہیں، پورے ورلڈ میں آپ کی شہرت ہے، لوگ آپ کی 2 روز وزارت میں کی گئی خدمات کے آج بھی معترف ہیں۔ وہ صحافی بھی آپ سے روابط بڑھا کر شہرت کی کشتی میں سوار ہونا چاہتا ہے، ہمراہ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اور ان کے چہرے پر پھیلی الجھن نے ان کو کچھ پریشان کر دیا تھا۔ وہ ان کے قریب بیٹھ کر گویا ہوئی، کیا آپ اس صحافی سے پریشان ہیں جس سے کبھی میری الیک سلیک نہیں ہوئی ہے؟ میں کیوں خوف زدہ ہوں گا؟ پھر آپ اس قدر الجھے مضطرب سے کیوں ہیں؟ وہ ان کے پروقار بھجی چہرے کو دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، آج مجھ سے کئی سال چھوٹے نوفل نے آئینہ دکھایا ہے۔ نوفل نے کبھی بھی آپ سے بدتمیزی یا گستاخی نہیں کی، پھر آج ایسا کیا کہہ دیا اس نے جو آپ ڈسٹرب ہو گئے؟ وہ زرکا کا بیٹا بن کر آیا تھا میرے پاس اپنی ماں کے حقوق مانگنے۔ مجھے میری زیادتیوں کا احساس دلانے سے پہلے کبھی یہ خیال آیا بھی نہیں تھا۔ وہ بیٹھ کر اپنی کم پٹیاں مسلنے لگے۔ کیا زیادتی کر دیا آپ نے زرکا آپا کے ساتھ؟ پورے گھر پر حکمرانی کرتی ہیں، اس محل نما بنگلے میں ان کا حکم چلتا ہے، وہ ملکہ ہیں یہاں کی، ان کی ہی حکمرانی ہے۔ ہمراہ کے لہجے میں سوکن کا حسد بول رہا تھا۔ دل پر حکمرانی اور بے جان در و دیوار و زر خرید ملازموں پر حکمرانی میں بہت فرق ہوتا ہے، اور میں نے گھر کی حکمرانی تو اس کو دے دی، مگر دل کی طرف آنے والی تمام راہوں کو میں نے مقفل ہی رکھا تھا۔ خود سے 16 سال بڑی بیوی کے لیے کون دل کے دروازے وا کرتا ہے؟ آپ کا اور ان کا کوئی جوڑ ہی نہیں ہے۔ آپ نے جو کیا ٹھیک ہی کیا۔ مرد خولا سے خود سے 16 سال چھوٹی بیوی کے ساتھ تو ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، لیکن 16 سال بڑی عورت کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اگر جوڑ نہیں بنتا تو پھر میں نے زرکا کی زندگی کیوں تباہ کی؟ مجھے کیا حق بنتا تھا؟ میں نے اسے اپنا نام تو دے دیا مگر اپنا آپ نہیں سونپ سکا۔ وہ 16 سال مجھ سے بڑی ہو کر میرے ہر فیصلے پر سر جھکاتی آئی تھی۔ اس نے کبھی حق تلفی کی بات نہیں کی، اور جب اسے یہ پتہ چلا کہ میں تم کو پسند کرتا ہوں، کتنی خوشی سے اس نے تمہارے لیے جگہ چھوڑ دی، خود ایک طرف ہو گئی اور مجھے تمہارا بنا دیا۔ نوفل کی بات بظاہر انہوں نے عام سے انداز میں سنی تھی، پھر نہ جانے اس کا لہجہ ایسا تھا یا دل میں چھپا کوئی چور ان کو بےقل کرنے لگا تھا۔ انشرا خاصی حد تک نوفل کی اندیکھی گرفت سے نکل آئی تھی اور کہیں بار اس کی فضول باتوں اور طنز پر کرارے جواب دے چکی تھی۔ 2 دن قبل ہی بزم ادب کی جانب سے نعت خوانی کی پرنور محفل کا انعقاد کیا گیا تھا۔ دعوت نامے بانٹے جا رہے تھے۔ بابر نے نعمان کے ہمراہ اس کو بھی کاٹ دیا تھا۔ آپ سے التماس ہے، محفل میں ضرور شرکت کیجیے گا، بابر نے مروت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ تبھی وہ پیچھے سے نمودار ہوا اور تمسخرانہ لہجے میں گویا ہوا، ایسی محفل میں میک اپ الاؤ نہیں ہے، خیال رکھیے گا۔ ایسی محفلوں میں میک اپ کر کے کون آتا ہے نوفل بھائی؟ عاقفہ مسکرائی۔ میں آپ کی بات نہیں کر رہا سسٹر، دوسرے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو شاید کسی کی فوتگی پر بھی سادگی میں نہیں جاتے ہوں گے، وہ انشرا پر اچڑتی نگاہ ڈال کر اسی لہجے میں کہہ رہا تھا۔ انشرا اندر ہی اندر پل کھا کر رہ گئی تھی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ بابر کے بھائی کے ولیمے میں خوب تیار ہو کر گئی تھی، تب وہ ایسا بن گیا تھا گویا نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھا، اور اب براہ راست اس پر طنز کر رہا تھا۔ کمینہ، ذلیل، خبیث، دل ہی دل میں گالیوں سے نوازا۔ اس نے خاموش رہنا بہتر سمجھا اور وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ پھر شاید اس کے فضول طنز سے اس کی طبیعت میں اتنی کبیدگی بھر گئی تھی کہ وہ محفل نعت میں نہیں گئی، اور پھر 2-3 دن مزید نہیں جا سکی تھی۔ آج وہ جامع آئی تو پہلی مدبیر اسی سے ہوئی تھی۔ آپ محفل نعت میں کیوں نہیں آئی تھی؟ بس آنا نہیں ہوا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ 3-4 اسٹوڈنٹس کیفے کی طرف جا رہے تھے۔ ہر سو سردیوں کی نرم سنہری دھوپ پھیلی ہوئی تھی۔ آپ ڈر گئی کہ لوگ آپ کا اصلی خوفناک روپ دیکھ لیں گے؟
وہ اس کی کاجل سے سجی خوبصورت براؤن آنکھیں اور لائٹ لپسٹک سے پھولوں کی طرح نکھرے دلکش ہونٹوں کو دیکھتے ہوئے تنزن گویا ہوا۔ کیا مقصد ہے آپ کا؟ دماغ درست نہیں ہے کیا؟ یا آپ مجھ سے کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ کیا حق پہنچتا ہے آپ کو اس طرح کی باتیں کرنے کا؟ اس کی بکواس نے اس کا دماغ گھما دیا تھا۔ اب اس نے بھی سوچ لیا تھا کہ وہ اس کی کوئی بکواس ہرگز برداشت نہیں کرے گی۔ میری باتیں بھی درست ہیں اور میرا دماغ بھی۔ جامعہ میں میک اپ کر کے آنے کا مقصد تم جیسی گرلز کا یہی ہوتا ہے نا؟ تمہاری ان بازاری حرکتوں سے بوائز، وہ اپنے مخصوص انداز میں نہ جانے کیا کہنے جا رہا تھا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ مجھے پہلے شک تھا کہ تم کسی سائیکالوجیکل پرابلم میں مبتلا ہو، لیکن اب یقین ہو گیا تم شدید ذہنی مرض میں مبتلا انسان ہو۔ تمہیں یہاں نہیں، پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ وہ اس کی بات کاٹ کر غصے سے چیخی۔ سچ اس طرح ہی چیخنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کبھی سوچا ہے تم نے، تم جیسی لڑکیاں جب چہرے کو رنگوں سے سجا کر اس طرح سے بیہودہ ڈریسنگ کر کے باہر نکلتی ہیں تو کس قدر ارزا و بے وقت دکھائی دیتی ہیں؟ وہ اس کے چہرے ہی نہیں، جینز اور شرٹ پر بھی طنز کر رہا تھا۔ تم تو ان عورتوں سے بھی گئی گزری ہو جن کے پاس جانے کے لیے تماش بینوں کو رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، اور تم جیسی لڑکیاں مفت میں اپنے جلوے۔ تم شاید نہ کسی ماں کے بیٹے اور نہ کسی بہن کے بھائی ہو، یا تمہاری ماں اس سوسائٹی سے تعلق رکھتی ہے جہاں عورت کو عزت و توقیر نہیں ملتی، اس لیے وہ تمہیں یہ تعلیم بھی نہ دے سکی کہ عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ لمحوں میں وہ بھی اپنے اشتعال پر قابو پا کر اس کے لہجے میں بولی، مقام و مرتبہ، مائی فٹ، میں اچھی طرح جانتا ہوں تم جیسی تھرڈ کلاس لڑکیوں کو۔ میرے اختیار میں ہو تو تم سب کو شوٹ کر دوں۔ سامنے کھڑی انشرا کسی اور روپ میں ڈھل گئی تھی۔ سنہری بال، دودھیا گلابی مائل رنگت، پرکشش وجود کی مالک، ہر چہرے ہر وجود پر اس کو اس عورت کا گمان ہوتا تھا، اور یہ گمان ہی تھا جو ہر ماڈرن چہرے میں ایک ہی چہرہ دیکھتا تھا۔ ان کو جگڑتے دیکھ کر اسٹوڈنٹس وہاں جمع ہونے لگے تھے۔ بابر و عاقفہ کو بھی خبر ہوئی تو وہ وہاں پہنچے تھے۔ پھر عاقفہ انشرا کو اور بابر نوفل کو وہاں سے لے گیا کہ وہ دونوں ہی سخت غصے و اشتعال میں تھے۔ نہ وفا کا ذکر ہوگا، نہ وفا کی بات ہوگی، اب محبت جس سے بھی ہوگی مطلب کے ساتھ ہوگی۔ اس کی کال پر زہد نے وہاں پہنچنے میں ذرا دیر نہ کی تھی۔ وہ اسے پارکنگ میں ہی کھڑی مل گئی تھی۔ اسے کار سے نکلتے دیکھ کر وہ بھاگ کر اس کے قریب آئی تھی۔ اس کی حالت سخت دگرگو تھی۔ چہرہ خوف و فکر سے لٹے کے مانند سفید ہو رہا تھا۔ ہونٹوں کو بار بار کچلنے سے سرخی چھلک رہی تھی اور آنکھیں شفاف موتی خاموشی سے برسا رہی تھی۔ سسکیوں کے درمیان اس نے زید کو پوری روداد سنا دی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی کہ وہاں آتے جاتے لوگوں کی توجہ کا مرکز وہ بننے لگے تھے۔ ٹیک اٹ ایزی، رو مت، وہ کوئی ناسمجھ بچی نہیں ہے جو گم ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے اسے کچھ یاد آ گیا اور وہ گھر چلی گئی ہو۔ وہ اس کے سامنے خود کو کمپوز کیے ہوئے تھا، وگرنہ مائدہ کی گمشدگی اس کے اعصاب پر ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ ماں کے بعد بہن اس کی کل کائنات تھی۔ وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ ابھی تو ہم نے کچھ بھی شاپنگ نہیں کی تھی، ہم صرف اندر ہی آئے تھے۔ ایک دم رش ہونے کی وجہ سے میرا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکلا تھا، اور جب رش قدرے کم ہوا تو مائدہ وہاں نہیں تھی۔ زید کے ساتھ وہ پھر سے پورے مال کا چکر لگا چکی تھی اور پہلے کی طرح ہی ناکام و نامراد رہی تھی۔ زید کے چہرے پر چھائی سنجیدگی میں اضافہ ہو گیا تھا۔ پانی پیو، پھر گھر چلتے ہیں، وہ گھر پر ہی ہوگی۔ اس نے منرل واٹر اس کو تھمایا۔ وہ مجھے چھوڑ کر گھر نہیں جا سکتی، وہ بے اختیار روتی چلی گئی۔ پلیز، میں پہلے ہی ڈسٹرب ہوں، مزید مت کرو، چلو آؤ۔ اس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کار کی طرف بڑھ گیا۔ سارا راستہ وہ دونوں ہی باہر دیکھتے ہوئے گھر پہنچے تھے۔ سدھا کار رکتے ہی اندر کی جانب بھاگی تھی، اور زید بھی تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا وہاں پہنچ کر اس کی طرح مائدہ کو تلاش کرنے لگا تھا، لیکن وہ کہیں نہیں تھی۔ چپا چپا دیکھ ڈالا تھا۔ سدھا اپنے اور مائدہ کے مشترکہ کمرے میں بیٹھ کر رونے لگی تھی۔ اس کا دل بری طرح گھبرا رہا تھا۔ زید کی بھی عجیب کیفیت تھی۔ وہ بے قراری سے ٹہل رہا تھا، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مائدہ کو کہاں تلاش کرے۔ وہ اس کی نگاہوں میں بے حد معصوم و بے ضرر لڑکی تھی جو کوئی ایسا ویسا قدم نہیں اٹھا سکتی تھی، پھر کسی نے اسے اغوا نہ کر لیا۔ یہ وسوسہ اسے بے کل کر گیا تھا، لیکن اغوا کوئی کرے گا تو اب تک اس کی کال آ چکی ہوتی۔ وہ بڑبڑایا، پھر کسی خیال سے اٹھ کر سدھا کے کمرے میں نوک کر کے آیا۔ سنو، کالج جاتے وقت کوئی غیر معمولی بات دیکھی ہے تم نے؟ کیسی بات؟ وہ چونک کر کھڑی ہوئی۔ کوئی تم دونوں کو فالو تو نہیں کرتا تھا؟ اس کی گہری نگاہیں سدھا کے چہرے پر تھی۔ مسلسل گریہ وزاری سے اس کا چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، بال بکھر کر چہرے کے گرد ہالہ کیے ہوئے تھے، اور اسے اپنی طرف مسلسل دیکھتا پا کر وہ سراسمہ ہو گئی تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہیں کوئی فالو تو نہیں کرتا تھا؟ نہیں، ہم وین میں جاتے ہیں۔ مائدہ میں کوئی تبدیلی محسوس کی ہے تم نے؟ اس کی آنکھیں اس کے چہرے پر تھی۔ وہ اتنا قریب تھا کہ اس کی سانس اس کے چہرے کو چھو رہی تھی۔ اس کے استفسار پر وہ دہل گئی تھی۔ دیکھو، ڈرو نہیں، سچ سچ بتا دو۔ اس کے کرخت لہجے میں نرمی کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی زبان اکڑ کر رہ گئی، انکار میں گردن ہلا رہی تھی کہ اس کے سامنے سچ بولنے کی ہمت نہ تھی، وگرنہ مائدہ میں تبدیلیاں بے حد اور تیزی سے آئی تھی۔ سچ بول رہی ہو نا تم؟
اس کی گھراہٹ کمرے میں گونجی تھی۔ جی میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ کام گئی، لیکن تمہارے سچ سے مجھے جھوٹ کی بو آ رہی ہے۔ وہ بھی کایا تھا۔ سودا کے چہرے کے بدلتے رنگوں سے بہت کچھ عکس کر چکا تھا اور اس ادراک نے اس کے اندر طوفان سا کھڑا کر دیا تھا۔ وہ اس کے ڈر سے کام گئی تھی، لیکن لبوں کو سختی سے بھینچ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اسے معمولی سا بھی شک ہوا تو وہ اسے جان سے مار دے گا۔ عزت و غیرت کے معاملے میں وہ ازحد ٹچی تھا۔ تبھی باہر سے کچھ آوازیں ابھری تھی۔ انشرا سے ہونے والی جھڑپ نے اس کا موڈ بری طرح سے آف کر دیا تھا۔ بابر، نعمان، فیصل وغیرہ اس کو زبردستی وہاں سے لے آئے تھے۔ اس کا چہرہ آگ کی مانند بنا ہوا تھا اور آنکھیں خون چھلکا رہی تھی۔ کول ڈاؤن، تم ایک لڑکی سے فائٹ کر رہے ہو؟ مجھے اکیلا چھوڑ دو، جاؤ تم لوگ یہاں سے، کسی کی ضرورت نہیں ہے مجھے۔ وہ ان کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ ایسا کیا ہو گیا یار، تم خاص سے ڈپریسڈ لگ رہے ہو، فیصل نے کہا۔ اپنی پرابلم ہم سے شیئر نہیں کرو گے؟ نعمان نے بھی محبت سے کہا۔ وہ کچھ نہیں بولا، گردن جھکائے گھاس کو گھورتا رہا۔ بابر نے ان کی طرف دیکھ کر انہیں جانے کا اشارہ کیا۔ ابھی تم غصے میں ہو، تمہیں تنا چھوڑنا ہی بہتر ہے، وہ کہہ کر چلے گئے۔ کافی لے آؤں؟ بابر نے پوچھا۔ نہیں، تمہیں پینا ہے تو جاؤ، سرد و سپاٹ لہجہ تھا۔ میں تمہارے بغیر کافی نہیں پی سکتا۔ میں نے تمہیں اپنا پابند نہیں کیا، نخرے مت دکھاؤ۔ نخرے؟ اس کے بگڑے موڈ کے خیال سے کہہ کا ضبط کیا۔ میں جا رہا ہوں، وہ ایک دم اٹھتا ہوا بولا۔ کہاں؟ ابھی پیریڈز باقی ہے، تم کہاں جا رہے ہو؟ بابر بھی اس کے ساتھ کھڑا ہو کر گویا ہوا۔ مجھے خود نہیں پتا کہاں جا رہا ہوں، وہ آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ میں بھی ساتھ چل رہا ہوں، وہ پیچھے آیا۔ میں تنہا جانا چاہتا ہوں، تم بے حد ڈسٹرب ہو اور ایسی حالت میں تمہیں تنہا جانے نہیں دوں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اسے کار کی چابی لینی چاہی۔ مجھے کمزور مت سمجھو، میں مرنے نہیں جا رہا، فالتو بات نہیں کرو، میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔ انف از انف، میرے پیچھے مت آنا اگر میری زندگی عزیز ہے، اس نے شہادت کی انگلی اٹھا کر کہا تھا۔ ایسا کچھ تھا اس کے لہجے میں۔ بابر پھر اصرار نہ کر سکا، اس کی نگاہوں سے اوجھل ہونے تک وہیں کھڑا دیکھتا رہا تھا۔ نوفل پیچھے دیکھے بنا آگے بڑھتا چلا گیا تھا۔ اکرما کی برسی کل ہے، کیا آپ نے تمام انتظامات کر لیے؟ زرکا یوسف سے مخاطب ہوئی۔ میں نے سیکرٹری کو کہہ دیا تمام انتظامات کرنے کو، وہ کر چکا ہے۔ میں کل نوفل کے ساتھ قبرستان چلا جاؤں گا فاتح خوانی کے لیے۔ جیسے جیسے برسی کے دن قریب آنے لگتے ہیں، نوفل کے اندر کچھ عجیب سی کیفیات پیدا ہونے لگتی ہیں۔ وہ تنہائی پسند ہو جاتا ہے، کھانے پینے سے رغبت نہیں رہتی، اور اب میں اس کے اندر ایک نئی بات نوٹ کر رہی ہوں۔ کیسی نئی بات؟ وہ چونک کر استفسار کرنے لگے۔ گرلز کو وہ شروع سے ہی لائک نہیں کرتا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس نفرت و بیگانگی میں شدت آتی جا رہی ہے۔ کچھ دن قبل ساریہ کی کال آنے پر اس کی بری طرح انسلٹ کی کہ وہ بری طرح ہرٹ ہوئی اور کئی دن بیمار پڑی رہی تھی، اور اس بات کو تنویر بھائی اور بھابھی نے بھی بہت محسوس کیا ہے۔ اس کی گرلز کے خلاف انتہا کی شدت پسندی مجھے فکر مند رکھنے لگی ہے۔ ان کے لہجے میں سخت تشویش و دکھ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ وہ بدلتا جائے گا، آپ ٹینشن نہ لیں۔ یہی تو مسئلہ ہے، جو وقت گزر رہا ہے اس کی نفرت بھی بڑھ رہی ہے۔ اس رات کرنل ہئی کے ہاں پارٹی میں زبردستی لے گئی تھی۔ ان کی اکلوتی بیٹی نیلوفر خاصی موہنی صورت کی مالک تھی، اور اس بچی کی کمبختی آئی تھی جو موصوف پر فریفتہ ہو کر فری ہونے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ نوفل میری وجہ سے اسے اگنور کرتا رہا تھا، لیکن جیسے اس نے آگے بڑھی، نیلوفر کو صرف چند لمحوں میں ایسی بے بھاؤ کی سناؤ تھی کہ وہ پھر وہاں ٹھہر ہی نہیں سکی تھی، اسی وقت چلی گئی تھی۔ یہاں سراسر ان لڑکیوں کی ہی غلطی ہے۔ جب ایک شخص مکس ہونا نہیں چاہتا تو پھر کیوں زبردستی فری ہونے کی صحیح کرتی ہیں؟ اور تم جانتی ہو، یہ سب صرف اس عورت کے کردار کی سیاہیاں ہیں جو بدقسمتی سے اس کی ماں تھی، اور یہی تاریکی اور سیاہی نوفل کو ہر لڑکی کے چہرے پر دکھائی دیتی ہے۔ پلیز یوسف، نوفل کو ان سیاہ ٹھوکروں بھرے راستے سے نکالنے کی صحیح کریں۔ ایک عرصہ ہوا، ماں کو وہ بھول گیا اور اس کے کردار کو نہیں بھول سکا، بلکہ وہ دنیا کو اسی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ آہٹوں کی آواز پر سدھا تیزی سے کمرے سے باہر آئی تھی اور سامنے کھڑی مائدہ کو دیکھ کر مارے خوشی سے اس سے لپٹ گئی تھی۔ تم کہاں چلی گئی تھی مادہ؟ میں تو پریشانی سے پاگل ہو گئی تھی، وہ اس سے علیحدہ ہوتی ہوئی حیرت سے پوچھنے لگی تھی، جبکہ زید خاموشی سے انڈور پلانٹ کی بیل کے پاس رک کر مائدہ کے چہرے کا جائزہ لے رہا تھا۔ خلاف عادت وہ اہتمام سے تیار ہوئی دکھائی دے رہی تھی، نہ اس کی آنکھوں میں کوئی خوف تھا، نہ چہرے پر ہراس، وہ خاصی مطمئن و پرسکون نظر آ رہی تھی۔ میں کہاں جاتی بھائی، تمہیں ہی ڈھونڈ رہی تھی، اور تم تھی کہ گدھے کے سینگوں کی طرح غائب ہو گئی تھی۔ تلاش کرتے کرتے میرا برا حال ہو گیا۔ اس کی زبان کا ساتھ اس کی آنکھیں بالکل نہیں دے رہی تھی۔ اس کے بچھڑنے پر سدھا کی جو حالت تھی وہ دیکھ چکا تھا، لیکن مائدہ کی آواز بھی نم نہ تھی۔ وہ دوپہر کو گم ہوئی تھی، اب رات اپنے سیاہ پروں کو پھیلا چکی تھی، وسوسوں کے طوفان اس کے اندر اٹھنے لگے تھے۔ وہ اتنا ٹائم کہاں گزار کر آئی ہے اور کس کے ساتھ؟
شکر ہے ابھی کوئی نہیں آیا گھر میں اور بوا بھی نہیں آئی، اور تم پلیز کسی کو بھی نہیں بتانا، جو ہمارے ساتھ ہوا ہے کسی کو پتہ چل گیا تو بہت ڈانٹ پڑے گی۔ وہ اپنی دھن میں کہہ رہی تھی۔ زید بھائی کو بتا دیا میں نے۔ واٹ؟ زید بھائی کو بتا دیا تم نے؟ کہاں ہے وہ؟ ایک لمحے میں اس کا اطمینان و سکون غارت ہو گیا تھا، چہرے پر زردی پھیل گئی تھی، وہ متوحش انداز میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہاں ہوں میں، وہ سخت لہجے میں کہتا ہوا وہاں آیا۔ یہ گدھے کے سینگوں کی طرح غائب ہو گئی تھی، اور تم نے کون سا سلیمانی ٹوپی پہن لی تھی جو مال کا چپا چپا دیکھنے کے بعد بھی تم دکھائی نہیں دی، گھنٹوں کی خواری کے باوجود بھی۔ اس کے لہجے میں پتھر کھنک رہے تھے، پہلی بار اس سے وہ اس انداز میں بات کر رہا تھا۔ بھائی اس کی بات کا یقین نہیں کیجیے، یہ جھوٹ بول رہی ہے، مجھے وہاں چھوڑ کر یہ خود کسی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ سدھا کے سر پر کوئی دھماکہ ہوا تھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مجھے معلوم ہے جھوٹ کون بول رہا ہے، اس نے غصے سے بے قابو ہو کر مائدہ کے رخسار پر تماچا جوڑ دیا۔ آخر کار وہی ہوا تھا جس کا اندیشہ اسے بے قلو متوحش کیے ہوئے تھا، وہ پلاننگ کے تحت وہاں گئی تھی۔ بھائی آپ نے مجھے مارا، آپ نے؟ وہ گال پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ سدھا بھی حق تک وہاں کھڑی رہ گئی تھی۔ مارا؟ میں تم کو جان سے مار دوں گا۔ تم نے کیا سوچ کر ایسی گھٹیا حرکت کی ہے؟ میں سوچتا تھا میری بہن دنیا کی سب سے اچھی لڑکی ہے، دنیا کی غلاظت سے کوسوں دور ہے، اور تم نے میرے تمام فخر کو، ساری خوشیوں کو آگ لگا دی ہے۔ اس کے لہجے سے چنگاریاں نکل رہی تھی، مارے غصے و صدمے سے دیوانگی ان پر طاری تھی۔ اس کی حالت نے مائدہ کے ساتھ ساتھ اس کو بھی سہما کر رکھ دیا تھا۔ وہ دعا کر رہی تھی کہ گھر والے جلدی سے آ جائیں۔ کون ہے وہ؟ کس کے ساتھ گئی تھی تم؟ کوئی بھی نہیں، میں نے کہا نا میں کسی کے ساتھ نہیں گئی تھی، مال میں اس کو ڈھونڈ رہی تھی، آپ اس سے کیوں نہیں پوچھتے یہ کسی کے ساتھ گئی تھی؟ خود کو بچانے کے لیے وہ ڈٹ گئی تھی۔ یہ میرے ساتھ تھی وہاں، کہیں شاپ کیپرز نے مجھے بتایا تھا کہ یہ لڑکی پاگلوں کی طرح کئی گھنٹوں سے کسی کو تلاش کر رہی ہے، اس کے بارے میں مجھے گواہی وہاں سے مل گئی تھی، لیکن یہ کسی نے بھی نہیں بتایا کہ کوئی دوسری لڑکی بھی کسی کو ڈھونڈتی پھر رہی تھی۔ مائدہ کا ٹھٹھائی سے جھوٹ پر جھوٹ بولنا اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہا تھا۔ اس کی لاڈلی بہن نے کیا صلہ دیا تھا محبت و خلوص کا؟ مجھے نہیں پتا آپ کو اعتبار کس طرح آئے گا، اس نے کہا، اور دانستہ طور قریب کھڑی سدھا کو زوردار دھکا دے کر وہاں سے بھاگتی ہوئی سیڑھیاں چڑھنے لگی تھی۔ مائدہ، وہ اس کے پیچھے لپکا، لیکن وہ بھاگتی ہوئی اسے بیڈ روم میں جا کر لاکڈ ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا واپس نیچے آیا جہاں مائدہ کے دھکا دینے سے سدھا بے اوسان ہو کر گری تھی، اور وہاں رکھے ماربل کے گملے کا کونا اس کے ماتھے پر اس زور سے لگا تھا کہ چکرا کر اٹھ نہ سکی تھی۔ کم آن، اٹھو، زیادہ تو نہیں لگی؟ اس نے دیکھا کہ وہ اٹھ نہیں پا رہی ہے تو آگے بڑھ کر نرمی سے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اور وہ کسی کانچ کی گڑیا کی مانند اس کا سہارا پا کر بڑھتی چلی آئی تھی۔ حقیقت یہی تھی کہ صبح دیر ہونے کی وجہ سے وہ ناشتہ کر کے نہیں گئی تھی، کالج کینٹین سے کچھ کھانا اچھا نہیں لگتا تھا۔ اس کا یہی خیال تھا وہ گھر جاتے ہی کھانا کھائے گی، اور گھر آ کر مائدہ نے کھانا نہیں کھانے دیا یہ کہہ کر وہ باہر ہی کچھ کھائے گی۔ پھر جو ہوا اس نے بھوک و پیاس سب اڑا دی تھی۔ سارا دن گزر گیا تھا، بنا کچھ کھائے بھوک کا احساس نہیں ہوا تھا، مگر نقاہت تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی دبیز دیوار قائم تھی۔ گملے سے ٹکرانے کے بعد پیشانی سے خون تو نہیں نکلا تھا، لیکن سوجن آ گئی تھی۔ زید نے اس کو صوفے پر بٹھایا اور خود چلا گیا تھا۔ سدھا کا ذہن معاف ہوئے جا رہا تھا، وہ ہاتھوں سے سر تھامے بیٹھی تھی۔ یہ لو دودھ میں اوولٹین ڈالا ہے، نیم گرم ہے، پی لو، وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ بہت عجیب رشتہ تھا اس سے، وہ جتنا اس سے دور جانا چاہتا تھا وقت اتنا ہی کسی بہانے سے قریب کر دیتا تھا۔ موسم میں گہری خنکی تھی، اس نے کار کی دونوں ونڈوز کھول دی تھی۔ اس کے اندر ایک لاوا تھا جو برسوں سے پک رہا تھا، اور تپش تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی، گھٹن تھی کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ویسے بھی یہ ماہ اس پر بھاری گزرتا تھا، اس ماہ کی آم سے کہیں ماہ قبل ہی وہ بے کل سا رہنے لگتا تھا، بات بے بات اشتعال میں آتا جاتا تھا۔ اس کی ماں بے حد ماڈرن عورت تھی، اور ہر ماڈرن عورت کو دیکھ کر اس پر جنون طاری ہو جاتا تھا۔ انشرا بھی اسی جنون کی زد میں آئی تھی۔ حسب عادت وہ اس کو ٹیز کر کے اپنے اندر دہکتی آگ کچھ سرد کرنا چاہتا تھا کہ لڑکیوں کی توہین و تذلیل کر کے اس کو دلی سکون ملتا تھا۔ لڑکیاں روتی تھی، معافیا مانگتی تھی، محبت کی بھیک مانگتی تھی، اور اس کی طرف سے جواباً ایسے ایسے طعنے سننے کو ملتے تھے کہ وہ کانچ کی مانند بکھر جایا کرتی تھی۔ وہ اور اس کی انا جیت کا جشن مناتی تھی، لیکن آج پاسا ہی پڑ گیا تھا۔ شیر کو سوا شیر مل گیا تھا۔ آج انا کو خوشی کی جگہ زخم ملے تھے، سارے پرانے زخم پھر سے تازہ ہو رہے تھے۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ، مجھے پہلے شک تھا کہ تم کسی سائیکالوجیکل پرابلم میں مبتلا ہو، لیکن اب یقین ہو گیا تم شدید ذہنی مرضی میں مبتلا انسان ہو، تمہیں یہاں نہیں پاگل خانے میں ہونا چاہیے۔ انشرا کی غصے سے بھری آواز سماعتوں میں گونجنے لگی، اور ساتھ ہی ماضی کی تصویریں بیدار ہوتی گئی تھی۔ سائیکو باپ کی سائیکو اولاد، ابھی سے مجھ پر پابندیاں لگا رہا ہے، عمر دیکھو اس کی اور آرڈرز دیکھو۔ شبانہ نے رولز لگے بالوں کو
جھٹکتے ہوئے قریب کھڑے نوفل کو گھورتے ہوئے کہا تھا، جو ناپسندیدگی سے اس کی نائٹی کو دیکھ رہا تھا۔ مما، راجو انکل آپ کو بیڈ ٹی دینے آئے تھے، وہ کس طرح آپ کو دیکھ رہے تھے؟ اسٹرپس والی نائٹی سے اس کے جسم کا اوپری حصہ اور پنڈلیاں صاف نظر آ رہی تھی۔ ملازم راجو بیڈ ٹی لے کر آیا تھا، وہ بالوں کو رولز کرنے میں مصروف تھی اور نو عمر راجو عجیب طرح سے اسے دیکھ رہا تھا۔ نوفل کو 8 سال کی عمر میں جذبات کی پہچان نہ تھی، مگر راجو کا مما کو اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنا برا لگا تھا۔ تم تو لکی ہو میری جان، جو تم کو ایسی مما ملی ہیں کہ جہاں سے گزر جاؤں لوگ مڑ مڑ کر دیکھتے ہیں۔ میرا انداز ہی ایسا ہے۔ میں بابا سے کہہ کر راجو انکل کو جاب سے نکلوا دوں گا، وہ اچھے نہیں ہیں، آپ کو بیڈ آئیز سے دیکھتے ہیں۔ وہ راجو کی نگاہیں نہیں بھول رہا تھا۔ تم 8 سال کے ہو، مگر تمہارے اندر کسی بوڑھے خبیث کی 80 سالہ روح موجود ہے۔ اس عمر میں بچوں کو کھیل کود سے فرصت نہیں ہوتی، اور تم ہو جو کسی آفت کی طرح میرے پیچھے لگے رہتے ہو۔ وہ چائے پی کر آگے بڑھی تھی اور اس کے چہرے پر تھپڑ مارتے ہوئے چلائی، اپنے باپ کو بتایا تو تمہاری زبان کاٹ دوں گی۔ بڑا آیا راجو کو نکلوانے والا، وہ بڑے کام کا آدمی ہے۔ ایک تھپڑ مزید رسید کیا گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر گاڑی روکی تھی۔ یہ سنسان علاقہ تھا، سڑکیں ویران تھی۔ اچانک بریک لگنے کی تیز آواز ماحول میں گونج کر رہ گئی تھی۔ نوفل نے دائیں رخسار سے چپک جانے والے ٹیشو پیپر کو ہٹایا تھا، جو تیز ہوا کے باعث ڈیش بورڈ پر رکھے ٹیشو بیگ سے نکال کر اس کے چہرے پر آ گیا تھا، اور اس کو لگا مما کے لگائے گئے تھپڑوں کا درد اب بھی موجود ہے۔ وہ اسٹیئرنگ پر سر رکھے لمبی لمبی سانس لیتا رہا تھا۔ دوپہر رات میں ڈھل چکی تھی۔ وہ دل کی وحشتوں کو بھلانے کے لیے ادھر ادھر کار دوڑائے گھومتا رہا تھا، پھر خود ہی اکتا کر گھر کی راہ لی تھی۔ موبائل فون یونیورسٹی سے نکلتے وقت اس نے آف کر دیا تھا۔ اب آن کیا تو ماما پاپا کے علاوہ بابر کی کہیں کالز موجود تھیں۔ ابھی اس نے فون آن ہی کیا تھا کہ بابر کی کال آنے لگی۔ کیا بےہودگی ہے یہ، ایک تو جامعہ سے چلے گئے اور پھر فون بھی بند کر دیا۔ سارا دن کال کر کے میرا ٹینشن سے برا حال ہو گیا ہے، کہاں ہو؟ دوسری طرف سے آتی بابر کی آواز بتا رہی تھی وہ اس کے لیے سخت فکر مند ہے۔ اسی دنیا میں ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں بولا۔ ماما کی کال آئی تھی، وہ پوچھ رہی تھی تم ابھی تک گھر نہیں گئے۔ میں نے ان سے کہہ دیا تھا تم کسی کام سے گئے ہوئے ہو، رات تک گھر آؤ گے۔ فکر مت کرو، میں گھر ہی جا رہا ہوں۔ عورتوں کی عزت وہ لوگ نہیں کرتے ہیں جو عورتوں کے قابل نہیں ہوتے، کمزور ہوتے ہیں، بزدل ہوتے ہیں۔ اپنی اس فرسٹریشن کو وہ اس طرح نفرت و بدتمیزی کے ذریعے ظاہر کرنے کی صحیح کرتے ہیں۔ انشرا نے ساری بات بالی کو بتاتے ہوئے کمنٹس پاس کیے تھے۔ انشی، تم نے بہت زبان درازی کی ہے، تمہیں نوفل کو اس طرح سے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بالی کے لہجے میں خوف تھا۔ اچھا، زبان درازی میں نے کی ہے یا بدتمیزی اس نے کی تھی؟ وہ مرد ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی کہہ سکتا ہے، اور نوفل صاحب بہت خطرناک آدمی ہے۔ ان کے پاس ہر وقت پستول ہوتا ہے۔ یاد ہے پہلی بار جب ان سے ملاقات ہوئی تھی، اپنے دوست کی حمایت میں انہوں نے آپ پر پستول تان لیا تھا۔ بالی جھرجھری لے کر رہ گئی۔ پستول نکالا ضرور تھا، لیکن گولی ماری تو نہیں تھی۔ اگر اس کا دوست روک نہ لیتا تو خدا نہ خواستہ گولی مار دیتا۔ ایسے ہی مار دیتا۔ اینی وے، آج تو میں نے اس کو ایسی کھری کھری سنائی ہے کہ نیکسٹ ٹائم میرے سامنے منہ کھولنے سے پہلے 100 مرتبہ سوچے گا۔ ایک عرصے بعد وہ پرانی والی انشرا دکھائی دے رہی تھی، نڈر و بے باک۔ بیبی، مجھے آپ کی فکر ہونے لگی۔ آپ نے اس سے دشمنی کر کے اچھا نہیں کیا ہے۔ میں کہتی ہوں مٹی ڈالو ان چیزوں پر، معافی مانگ لو۔ دریا میں رہ کر مگرمچھ سے بیر کرنا مناسب نہیں۔ آپ کہتی ہو تو میں آپ کی طرف سے معافی مانگ لیتی ہوں۔ بالی اس کی طرف سے متفکر ہو کر گویا ہوئی۔ نو نیور، اس سے نہ میں معافی مانگوں گی نہ تم، وہ حتمی لہجے میں کہتی ہوئی بیڈ پر اوندھی لیٹ گئی۔ جامعہ میں ایسی ہی باتیں اکفا کرتی رہی تھی۔ عاجزی، معافی اور جھک جانے کے سبق محض عورت کو ہی کیوں پڑھائے جاتے ہیں؟ عورت کمزور ہوتی ہے اور مرد کو اللہ نے طاقتور پیدا کیا ہے۔ اللہ انصاف پسند ہے، وہ کبھی بھی بے انصافی نہیں کرتا۔ یہ محض مفروضے ہیں کہ عورت کمزور ہے اور مرد طاقتور ہے۔ میں کہتی ہوں کچھ بھی مت کہو۔ بالی، آپ جا کر کھانا لگاؤ، میں آتی ہوں، وہ اس کی بات کاٹ کر چڑچڑے انداز میں گویا ہوئی۔ تمہارے موڈ کی بھی مجھے پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ کل تک تم اس کے احسانوں تلے دبی ہوئی نگاہیں نہ اٹھا رہی تھی، اور کہاں آج دشمن بن گئی ہو؟ بالی جلے کٹے لہجے میں سنانے لگی۔ وہ میری بے وقوفی تھی جو میں ایسا سمجھتی تھی، وگرنہ اس دنیا کے حصول مجھے سمجھ آ گئے۔ یہاں انسان جتنا ہی احسان فراموش اور بد لحاظ ہوگا، اتنی ہی عزت و ستائش اس کو حاصل ہوتی ہے۔ وہ دو بدو گویا ہوئی۔ نوفل کی باتوں نے اس کے دل پر چڑھ کے لگا دیے تھے۔ بلا وجہ اسے بازاری عورت سے زیادہ گرا ہوا ہونے کا تانا بھی دے ڈالا تھا، اور یہی تانا اسے بدحواس کر بیٹھا تھا۔ اس کی زندگی صاف ستھری تھی، کسی مرد کی پرچھائی بھی اس کو چھو کر نہیں گزری تھی۔ وہ بے حد ماڈرن و آزاد خیال تھی، لیکن کسی مرد سے دوستی نہ کی تھی۔ میں لگا رہی ہوں کھانا، تم کھانا کھا کر روشن باجی کو کال کر لینا، وہ کئی بار تم کو کال کر چکی ہیں، تم نے کافی دن ہو گئے ان سے بات نہیں کی، وہ جاتے جاتے کہہ کر چلی گئی۔
اوہ، میں اپنے چکروں میں روشن آنٹی کو تو بھول ہی گئی تھی. میں ابھی کو کال کرتی ہوں. وہ پرس سے موبائل نکالتی بڑبڑائی. دودھ پی کر اس نے خاصی توانائی محسوس کی تھی، لیکن سر میں درد کم نہیں ہوا تھا. پھر مائدہ کے کمرہ مقفل کر کے بیٹھنے سے عجیب صورتحال پیدا ہو گئی تھی. زید بار بار دروازہ نوک کر چکا تھا. وہ نہ جواب دے رہی تھی نہ دروازہ کھول رہی تھی، اور اس کی یہ سوچ کر جان نکل رہی تھی کہ وہ کچھ نہ کر بیٹھی ہو. پہلی بار زید نہ صرف اس کے ساتھ بری طرح پیش آیا تھا بلکہ وہ اسے تھپڑ بھی مار چکا تھا. یہ سب مائدہ جیسی نازوں سے پلی بڑی لڑکی کو کہاں برداشت تھا. عمرانہ کے کمرے کے لاک کی چابیاں گم ہو چکی تھی. مائدہ نے بڑی چالاکی سے اس کمرے کا انتخاب کیا تھا. زید نے تمام کمروں کے دروازوں کی چابیاں کی ہول میں آزمائی تھی کہ کوئی بائی چانس لگ جائے، مگر وہ ناکام رہا تھا. مجھے ڈر لگ رہا ہے اس نے کچھ کر نہ لیا ہو. وہ اوپر نیچے جاتے زید سے مخاطب ہوئی تھی، جس کا غصے و ضبط سے برا حال تھا. کچھ نہیں کرے گی. وہ چھپ کر بیٹھ گئی اندر. میں چھوڑوں گا نہیں. وہ مشتعل انداز میں بالوں میں انگلیاں پھیرتا ہوا بولا. معاف کر دے زید بھائی، اس سے غلطی ہو گئی ہے. وہ اس کے قریب آ کر بھرائی ہوئی آواز میں گویا ہوئی. اسے معاف کر دوں، چھوڑ دوں اسے. تم اتنی نادان نہیں ہو کہ اس کے جھوٹ کے پیچھے چھپی کہانی کو پڑھ نہ سکو. وہ کیا چھپانا چاہ رہی، اسے سمجھ نہ سکو. اتنی بھولی و معصوم نہیں ہو تم. وہ اس پر بھی گرجنے برسنے لگا تھا. سودا خاموش ہو گئی تھی. تم اپنے کمرے میں جاؤ، مما آ رہی ہوں گی، کال کی ہے میں نے انہیں. ان کو دیکھ کر ہی وہ لاک کھولے گی. وہ تحکم بھرے انداز میں گویا ہوئی. اس کی مجال کہاں تھی کہ اس کے حکم کی پیروی نہ کرتی. سو مرے مرے قدموں سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی. کچھ دیر بعد عمرانہ آ گئی تھی. بیٹا زید، ایسا کیا کام آ گیا جو آپ نے کال کی؟ وہ مسکراتی ہوئی اس سے مخاطب ہوئی. اوپر چلے، کچھ بات کرنی ہے آپ سے. اس کا چہرہ جھکا ہوا تھا. ایسی کیا بات ہے جو اوپر جا کر ہی ہوگی؟ کوئی سیکریٹ ہے؟ وہ مسکرا کر معنی خیز لہجے میں گویا ہوئی. آئیے اوپر چلتے ہیں. وہ ان کا ہاتھ تھام کر آگے بڑھ گیا. وہ حیران و پریشان سے اس کے ساتھ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ گئی. مائدہ اب دروازہ کھولو، مما آ گئی ہیں. وہ تیز لہجے میں گویا ہوا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مائدہ میرے روم میں کیوں ہے؟ آپ اسے باہر آنے کا کہیے مما. اس کا لہجہ انہیں کسی گڑبڑ کا احساس دلا رہا تھا. انہوں نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دروازہ نوک کر کے کہا. مائدہ باہر آؤ میری جان. دروازہ کھلا اور وہ بھاگ کر ان سے لپٹ گئی. مما مجھے بچا لے بھائی، مجھے قتل کر دیں گے. وہ بری طرح رونے لگی. قتل؟ انہوں نے گھبرا کر زید کی طرف دیکھا. ہاں مما، قتل. معلوم کریں اس سے ہماری عزت و شرافت یہ کہاں نیلام کر کے آئی ہے. ایسا کرتے ہوئے اس کو ایک لمحے بھی ہمارا خیال نہیں آیا. وہ کسی طوفانی سمندر کی مانند بفرا ہوا تھا. کس کی باتوں میں آ کر اپنی معصوم بہن پر الزام لگا رہے ہیں؟ میں اپنی بیٹی کو اچھی طرح جانتی ہوں، یہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتی. وہ خود سے لپٹی مائدہ کے بال چوم کر سخت لہجے میں بولی. مما میں بھی بھائی سے یہی کہہ رہی ہوں، یہ ہے کہ شٹ اپ. کوئی بکواس کرنے کی ضرورت نہیں تم کو. وہ پہلے ہی انگاروں پر لوٹ رہا تھا. مما کے یقین اور مائدہ کی ڈٹائی پر وہ چیخ کر گویا ہوا تو مائدہ مما سے بری طرح لپٹ گئی. اندر چل کر بیٹھی اور تسلی سے ساری بات بتائیے. اس کو آگ بگولا دیکھ کر وہ مائدہ کو لے کر اندر آ گئی تھی. ساتھ زید بھی اندر آنے کو کہا. زید نے ساری کہانی ان کو سنا دی تھی. سن کر وہ گھر آ کر گویا ہوئی. اوہ، اب سمجھی، یہ ساری آگ اس چلتر باز لڑکی کی لگائی ہوئی ہے. مما سودا کا کوئی قصور نہیں. ہاں مجھے معلوم ہے، سودا کا کوئی قصور نہیں. اس کا کوئی قصور ہو بھی کیسے سکتا ہے؟ وہ لفظ جما کر بول رہی تھی. اس کے ساتھ گزری اس رات کا نشہ بول رہا ہے. مما، بے حد آہستگی سے اس کے ہونٹوں سے نکلا. اس کی باتوں پر تم یقین کرو گے، میں نہیں. میں سوچ رہا تھا آپ میری حمایت کریں گی، لیکن آپ نے مجھے ہی کن چھری سے ذبح کر ڈالا، کانٹوں پر گھسیٹا دیا. اس کی حمیت، اس کی خودداری تڑپ اٹھی تھی. ایک ایسی نازیبا و اخلاق سے گری ہوئی بات اس کی سگی ماں نے کہی تھی. کاش کوئی دوسرا ہوتا تو وہ اسے زمین میں زندہ دفن کر دیتا، لیکن حد ہوتی ہے کچے کانوں کی بھی. ایک لڑکی نے تمہاری بہن کی طرف انگلی اٹھائی اور تم وہ انگلی کاٹنے کے بجائے بہن کی جان لینے پر تل گئے. بہت سوچ کر انہوں نے پانسا پھینکا تھا جو کامیاب رہا تھا، وہ جو ابھی چند لمحے قبل شعلوں کا الاؤ بنا ہوا تھا، اور کچھ بعید نہ تھا کہ وہ مائدہ کی زندگی کا چراغ بجھا کر ہی دم لیتا. انہوں نے اس کی دکھتی رگ بے رحمی سے نوچ ڈالی تھی. وہ ایک دم ہی شاکڈ ہو کر رہ گیا تھا. اس کی متحر نگاہیں مما کی طرف تھی جو اس سے نگاہیں چرا رہی تھی. بھائی میں مما کی قسم کھا کر کہتی ہوں میں بے گناہ ہوں. اوکے مما کی قسم مت کھاؤ. اس کے لہجے میں شکستگی آ گئی تھی. چلو آ کر بہن کے سر پر ہاتھ رکھو. کیا حالت ہو گئی اس کی؟ وہ مسکرا کر اس سے تحکمانہ لہجے میں گویا ہوئی. سوری مما. وہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے نکل گیا. لاریب اپنی گاڑی میں میوزک سنتا ہوا جا رہا تھا. یہ پورا ہفتہ اس نے مارشس سے آنے والی فرینڈ کے سنگ گزارا تھا. وہ آج واپس گئی تھی، ابھی ایئرپورٹ سے آ رہا تھا. موڈ بہت اچھا تھا. وہ شمرا کے ساتھ گزرا وقت یاد کر رہا تھا. ماں اس کی نگاہ پارک میں واک کرتی ایک خاتون پر پڑی تھی. اس کو وہ چہرہ کچھ شناسا محسوس ہوا تھا. وہ سائڈ میں کار روک کر رہ گیا تھا. وہ خاتون پھر ایک لمبا راؤنڈ کاٹ کر اس طرف آئی تھی اور وہ ان کو پہچان گیا تھا.
فوراً ہی کار سے اتر کر پارک کی طرف بڑھا۔ ہیلو آنٹی، ہاؤ آر یو؟ وہ قریب جا کر شوخی سے بولا۔ اوہ لاریب، ارے آپ کہاں سے آ گئے؟ جہاں آرا نے اس سے بھی زیادہ گرم جوشی سے کہتے ہوئے ہاتھ ملایا۔ دیکھ لیجئے، ڈھونڈ لیا نا آپ کو، آپ تو بنا بتائے غائب ہو گئی تھی۔ غائب تو آپ ہو گئے تھے، آپ نے پتہ بتانے کا موقع کہاں دیا تھا بچے؟ اب ہم مل گئے ہیں، پتہ بتائیں گی نا؟ پتہ نہیں بتاؤں گی، وہ سنجیدگی سے کیا اٹھی۔ جی؟ وہ بوکھلا کر رہ گیا۔ جی پتہ نہیں بتاؤں گی، بلکہ ساتھ گھر لے کر جاؤں گی، انہوں نے شرارت بھرے لہجے میں کہا تو ان کے ساتھ وہ بھی ہنس دیا۔ ڈراپ کریں گے بیٹا؟ وہ ہینڈ بیگ اٹھاتے ہوئے گویا ہوئی۔ نیکی اور پوچھ پوچھ آنٹی، موسٹ ویلکم۔ اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں انشرا کا رعنائی سے بھرپور حسین چہرہ گھوم رہا تھا اور وہ اس کے حصول سے مایوس ہو چکا تھا، مگر قسمت کے یاوری تھے کہ وہ پھر سے اس کا تصور نگاہوں میں سجائے اس کے در پر جا رہا تھا۔ مرحلہ زیست میں ایسا بھی آ جاتا ہے، دل جو دکھتا ہے تو دکھتا ہی چلا جاتا ہے، جو نااہل ہیں مغرور وہ ہو جاتے ہیں، جس میں ہو حوصلہ دانش وہیں چھا جاتا ہے۔ کال بیل بار بار بج رہی تھی۔ انشرا نے میگزین ٹیبل پر رکھ کر بالی کے روم کی طرف دیکھا، جس کا دروازہ ابھی تک بند تھا۔ بالی کی موجودگی میں اسے گیٹ کھولنے کی نوبت نہیں آتی تھی، اور اب وہ کئی بار بیل بجنے کے باوجود کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب تھا وہ یقیناً بات لینے میں مصروف ہوگی۔ یہ واحد کام تھا جس کو کرتے وقت وہ دنیا و مافیا سے بے خبر ہو جاتی تھی۔ وہ لاؤنج و کامن عبور کر کے باہر آئی، جہاں چھوٹا سا لان دائیں بائیں 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا اور درمیان میں محرابی صورت میں ماربل کا فرش تھا جو داخلی گیٹ تک جا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی نانو واک سے واپس آ گئی ہیں، کیونکہ یہ ٹائم ان کی واپسی کا ہی تھا۔ وہ روز شام ڈھلے واک سے واپس آتی تھی۔ اس نے گیٹ کھولا اور سامنے کھڑے اس شخص کی سلگتی نگاہوں میں کچھ ایسی بات تھی کہ وہ بے اختیار الٹے قدم پیچھے ہوئی تھی۔ آداب عرض کرتا ہوں، وہ مسکراتا ہوا آگے بڑھتے ہوئے بولا۔ کیا ہوا انچی، پہچانا نہیں؟ یہ اپنے لاریب صاحب ہیں، وہی بد دماغ و مغرور نوفل صاحب کے کزن، ہسپتال میں بھی آتے تھے ہم سے ملنے کے لیے، آج اتفاقاً ہی ملاقات ہو گئی۔ ان کے پیچھے جہاں آرا نے آتے ہوئے خوشگوار موڈ میں کہا۔ جواباً اس نے خاموشی سے گیٹ بند کیا اور آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ اس وقت ڈھیلی ڈھالی ٹی شرٹ اور ٹائٹس میں ملبوس تھی۔ سنہری سرخی مائل بال خوبصورت آبشار کی مانند پھیلے ہوئے اس کے بے پرواہ حسن کو دو آتشا کر رہے تھے۔ جہاں آرا لاریب کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہی تھی اور لاریب کی نگاہیں بے صبری سے آگے جاتی انشرا کے سراپے سے چپکی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ تو گویا دنیا کا سب سے قیمتی ہیرا لگ گیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے نگاہیں نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ انشرا نے تعارف سننے کے بعد بھی کوئی لفظ نہ کہا تھا۔ یہ اس کی کھلی بے عزتی تھی۔ کوئی اور ایسی جرأت کرتا تو وہ حشر کر دیتا، مگر یہاں معاملہ ہی دوسرا تھا۔ وہ ہسپتال میں بھی اس کی باتوں کا جواب دینا درکنار، اس کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھنا بھی گوارا نہ کرتی تھی۔ اس کا یہی گریز زو اداؤں بھرا غرور اس کو دیوانہ کیے ہوئے تھا۔ وہ گاگ شکاری تھا اور جانتا تھا جو شکار جتنی مشکل سے ہاتھ آتا ہے وہ بے حد اشتہا انگیز ثابت ہوتا ہے۔ انچی، پہچانا نہیں تم نے لاریب؟ پہچان لیا ہے نانی جان، نہ پہچاننے والی کیا بات ہے؟ ونڈرفل، بہت اچھے، آپ مجھے پہچانتی ہیں، یہ میرے لیے بڑے آنر کی بات ہے۔ آئیے نا بیٹھیے۔ کھڑی کیوں ہیں آپ؟ لاریب پر شادی مر کی کیفیت طاری تھی۔ جی نہیں، میں اپنے روم میں جا رہی ہوں، اس کے محبت بھرے اصرار پر وہ کھردرے لہجے میں کہہ کر اپنے روم کی طرف بڑھ گئی۔ وہاں جہارا جو لاریب کی وارفتگی اور دلچسپی کو گہری نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، اس کی بدتمیزی اور بد تہذیبی پر گھور کر سخت لہجے میں بولی۔ انشرا، مہمان سے اس طرح بات کی جاتی ہے؟ چلو جا کر چائے اور کچھ اسنیکس بنا کر لے آؤ جلدی سے۔ ارے آنٹی، آپ پلیز ان سے اس طرح بات نہ کریں، میرے دل کو تکلیف ہو رہی ہے، میں چائے نہیں پیوں گا۔ جہاں آرا کا سخت لہجے میں بولنا سچ مچ اس کے دل کو ناگوار گزرا تھا۔ اگر تکلیف ہو رہی ہے تو جاؤ، یہاں سے کیوں بیٹھے ہو؟ اس کی آنکھوں میں گویا جہنم سا جل رہا تھا اور اس کی تپش اسے بے قلب بے چین کیے ہوئے تھی، اور ہسپتال میں بھی وہ اس کی ایسی ہی غلیظ نگاہوں سے محفوظ رہنے کے لیے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا کرتی تھی۔ انجی، تم گھر آئے مہمان کی توہین کر رہی ہو، چلو سوری کرو۔ سو کول آنٹی، میں نے کہا نا مجھے انشرا کی بات انسلٹ فیل نہیں ہوتی، ویسے بھی میں اب جاؤں گا۔ اس بار اس کے لہجے میں عامیانہ پن کی جگہ وقار و تمکنت نے لے لی تھی اور لہجے کے ساتھ نگاہوں کے زاویے بھی بدل گئے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا کوئی مہمان آئے اور سوکھے منہ واپس چلا جائے؟ انہوں نے شش و پنج میں کھڑی انشرا کو تنبیہی نگاہوں سے گھورتے ہوئے کہا، اور وہ گہری سانس لے کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ آپ مجھے مہمان سمجھتی ہیں؟ بہت دکھ ہوا یہ سن کر آنٹی۔ اس کے لہجے میں بڑی آزردگی تھی۔ آتے ہی جانے کی باتیں کرنے والے مہمان ہی ہوتے ہیں بیٹا،
وہ بھی ایک کایا عورت تھی، چرب زبانی و مکاری کے فن میں ماہر۔ تبھی پنک اور بلیک کلر کے سوٹ میں فریش سی بالی باہر آئی تھی۔ اوہ آپ، اس نے خوش دلی سے لاریب سے ہاتھ ملایا۔ بالی، فٹافٹ چائے اور سنیکس لے کر آؤ، انشی کی ہیلپ کرواؤ جا کر۔ آپ نے سرونٹ نہیں رکھے؟ بالی کے جانے کے بعد وہ حیرانی سے بولا۔ سرونٹ ہیں صرف دن میں ہی ہوتے ہیں، شام میں کام نپٹا کر چلے جاتے ہیں، پھر جو ہلکے پھلکے کام ہوتے ہیں وہ بالی کر لیتی ہے۔ دراصل مجھے باہر کے لوگوں سے الجھن ہوتی ہے، اس لیے میں ہر وقت ملازموں کو سر پر نہیں رکھتی۔ زید، اس گھٹیا لڑکی کی باتوں میں آ کر آپ اپنی معصوم بہن سے بدگمان ہو گئے، ہے نا وہ جادوگرنی جو بہن کے خلاف آپ کے کان بھرنے میں کامیاب ہو گئی ہے، کل وہ مجھ کو بھی آپ سے دور کر دے گی۔ عمرانہ بیٹے کے بگڑے تیوروں اور جنونی انداز سے خائف ہو کر اس کے پیچھے آ گئی۔ مما، آپ کو یقین ہے کہ میں کسی کی باتوں میں آ کر بدگمان ہو سکتا ہوں؟ اس کا ذہن بھڑکتا ہوا الاؤ بنا ہوا تھا۔ کمرے میں آ کر وہ بے قرار روح کی مانند ادھر ادھر چکراتا پھر رہا تھا۔ ایک پل، ایک لمحہ وہ بھول نہیں پا رہا تھا کہ کس شدید پریشانی میں وہ سودا کے ساتھ مل کر اسے جگہ جگہ ڈھونڈ رہا تھا۔ سودا کی حالت وہ دیکھ رہا تھا، فکر و پریشانی سے اس کا شادابی رنگ سفید پڑ گیا تھا، خوف سے کانپتے اس کے بدن کی لرزش اس کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ تھی۔ جو اس کے دل کی حالت تھی وہی سودا کے دل و جان کی حالت تھی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی اور اس کے آنسو خشک تھے، لیکن کہیں اندر گہرائی میں اس کی بھی جل تھل تھی۔ لاڈلی و عزیز اس جان بہن کا اس طرح پراسرار طریقے سے غائب ہو جانا اس کی غیرت و حمیت پر تازیانہ برسا رہا تھا، اور گھر آ کر جس طرح اس نے اپنی غیر موجودگی کا جواز پیش کیا تھا وہ اسے جواز سے زیادہ جھوٹ محسوس ہوا تھا، اور جھوٹ و بے حیائی اس کے لیے قطعی طور پر ناقابل برداشت تھی۔ تبھی پہلی بار ماں کی باتوں پر بھی یقین نہیں آیا تھا، نہ مائدہ کو معاف کر سکا تھا۔ ان کی بات پر وہ بڑے تحمل بھرے انداز میں گویا ہوا۔ پہلے میں کسی قیمت پر یقین نہیں کر سکتی تھی، اور اب یقین آ گیا ہے آپ کو؟ آف کورس، یقین نہ کرنے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں رہی۔ جس بہن کو کبھی اف تک نہیں کہا، اس کو آج شک و بے اعتمادی کی آگ میں جلتا چھوڑ کر آ گئے ہیں۔ پھر قریب آ کر نرمی سے کہنے لگی، ہری آپ میرے ساتھ چلیں، منا لے مائدہ کو، آپ کے سوا کون ہے اس کا؟ مدثر تو ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے، آئیے ضد مت کریں۔ سوری مما، میں نہیں جاؤں گا۔ پہلی بار ماں کی بات ماننے سے انکار کیا۔ کیا مطلب ہوا اس بات کا؟ وہ تیوری چڑھا کر گویا ہوئی۔ پہلے اس سے معلوم کرے وہ کہاں گئی تھی اور کس کے ساتھ، کون تھا وہ؟ یہ لفظ نہیں انگارے تھے جس کی ادائیگی بڑی کربناک و اذیت امیز تھی۔ کون تھا وہ اسے گھورتے ہوئے لفظ استجابیہ انداز میں جما جما کر کہتی اس کے قریب آئی۔ بس یہی سننا رہ گیا تھا، بھائی ہو کر بہن پر الزام تراشی کرنا کوئی تم سے سیکھے، واہ کیا صلہ دیا ہے۔ مما، بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، میں دشمن نہیں اس کا بھائی ہوں۔ ماں کو غصے سے بفرے ہوئے دیکھ کر وہ نرمی سے بولا، ارے جب بھائی آپ جیسے ہوں گے تو دشمنوں کی ضرورت ہی کیا ہے؟ آج آپ نے ثابت کر دیا باپ پہلے ہی اس کا ہوتے ہوئے بھی نہیں تھا، اور آج بھائی بھی بدل گیا ہے۔ مما ہرٹ نہ ہو، میری بات سمجھنے کی کوشش صحیح کریں۔ کیا خاک صحیح کروں؟ ہاں، میرے سامنے میری بیٹی پر بد چلنی کا الزام لگا رہے ہو، مجھ سے کہہ رہے ہو میں اس سے پوچھوں وہ کہاں گئی تھی، کس کے ساتھ گئی تھی، کون تھا وہ؟ اس نے تعصب بھری نگاہوں سے ماں کا بدگمان چہرہ دیکھا۔ بہت اچھا ہوا ہمارے ساتھ، ایسا ہی سلوک ہونا چاہیے تھا۔ بہت ناز تھا ہم ماں بیٹی کو آپ پر کہ آپ کے ہوتے ہوئے ہم پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، کوئی میلی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، لیکن آج ساری خوش فہمی ہوا ہو گئی، سارا فخر و غرور مٹی بن کر جھڑ گیا۔ اب ہمارا کوئی اپنا نہیں، کوئی محافظ نہیں، ہم ماں بیٹی تنہا ہو گئے ہیں۔ ان کی حالت غیر ہو گئی تھی، ذہانی انداز میں بولتی ہوئی دروازے کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ وہ پریشان سا ان کے پیچھے بھاگا۔ پلیز مما میری بات سنیے۔ انہوں نے ابھی چند قدم ہی اٹھائے تھے کہ وہ وہیں تیورا کر گر گئی۔ بڑا ویران موسم ہے، کبھی ملنے چلے آؤ، ہر ایک جانب تیرا غم ہے، کبھی ملنے چلے آؤ، ہمارا دل کسی گہری جدائی کے بھنور میں ہے، ہماری آنکھ بھی نم ہے، کبھی ملنے چلے آؤ، میرے ہمراہ اگرچہ دور تک لوگوں کی رونق ہے، مگر جیسے کوئی کم ہے، کبھی ملنے چلے آؤ، تمہیں تو علم ہے میرے دل وحشی کے زخموں کا، تمہارا وصل مرہم ہے، کبھی ملنے چلے آؤ، اندھیری رات کی گہری خاموشی اور تنہا دل دیے کی لو بھی مدھم ہے، کبھی ملنے چلے آؤ، تمہارے روٹھ جانے سے ہم کو ایسا لگتا ہے مقدر ہم سے برہم ہے، کبھی ملنے چلے آؤ، ہواؤں اور پھولوں کی خوشبو بتاتی ہے تیرے ملنے کا موسم ہے، کبھی ملنے چلے آؤ، تازہ گلاب کی مہک اگربتیوں کی خوشبوؤں کے ساتھ ہم آہنگ ہو کر شہر خاموشہ کی اداس فضاؤں میں پھیل کر ماحول میں سوگواری پیدا کر رہی تھی۔ اکرما کی لاحت کے پاس یوسف صاحب اور نوفل فاتحہ خوانی کے بعد خاموش بیٹھے تھے۔
وائٹ کاٹن کے کرتا سوٹ میں ان کے سرخ و سفید چہروں پر اداسی و حزن پھیلا ہوا تھا۔ ماضی کی ریت سے ان کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ یوسف صاحب کو وہ دن آج بھی اچھی طرح یاد تھا۔ اس وقت وہ وزارت کے منصب پر فائز تھے اور بے حد مصروفیات کے باعث گھر والوں کو ذرا بھی ٹائم نہیں دے پا رہے تھے۔ کہیں کہیں ہفتوں میں آتے جاتے سب سے صرف سلام دعا ہوتی۔ پھر ایک عرصے بعد ان کو وہ دن گھر میں گزارنے کا موسم کی خرابی کی وجہ سے مل گیا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ اپنے کمرے میں آ گئے تھے کہ موقع سے فائدہ اٹھا کر لمبی نیند سونے کا ارادہ کرتے ہوئے باتھ روم کی طرف بڑھے تھے۔ نائٹ سوٹ میں ملبوس ہو کر باہر آئے تو ان کو خیال آیا آج نوفل کو اپنے ساتھ سلائیں۔ بیزی روٹین نے اس کو بھی ان سے دور کر دیا تھا۔ ملازم دودھ کا گلاس لے کر وہاں آیا تو انہوں نے اسے نوفل کو لانے کا کہا۔ چند لمحے کھڑے ہو کر کھڑکی سے باہر آتے طوفان کو دیکھ رہے تھے۔ طوفانی بارش پوری شدت سے برس رہی تھی۔ دروازے پر ہونے والی دستک کی آواز سن کر کھڑکی کے پردے برابر کرتے ہوئے وہ پلٹے تو اندر آتے اکرما کو دیکھ کر شفقت سے مسکراتے ہوئے آگے بڑھ کر کاندھے سے لگے سوئے ہوئے نوفل کو لے کر سینے سے لگا کر بولے، میں نے ملازم کو بھیجا تھا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں نے سوچا اسی بہانے کچھ آپ سے گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ ایک عرصہ ہو گیا آپ سے دل کی بات کہے ہوئے۔ وہ وہاں رکھے صوفے پر بیٹھتا ہوا خاصے بے تکلف انداز میں گویا ہوا تھا۔ شور وائی ناٹ۔ انہوں نے نوفل کو بہت احتیاط سے بیڈ پر لٹایا تھا، پھر اس کی پیشانی چوم کر کمبل ڈال کر اکرما کے روبرو آ کر بیٹھ گئے۔ بھائی صاحب، کیسا لگ رہا ہے آپ کو مانیٹر کی کرسی پر بیٹھ کر؟ میں فیل کر رہا ہوں کانٹوں بھرا راستہ ہے یہ، ایک ذرا سی لرزش کہیں لغزشوں کو ختم دینے کو، جنم دینے کو ہر پل تیار رہتی ہے۔ وہ مسکرا کر گویا ہوئے تھے، پھر کیوں اس دشت خار میں سرگردہ ہیں؟ چھوڑ دے، خیر آباد کہہ دے۔ بابا ہمارے لیے ایک وسیع جائیداد چھوڑ کر گئے ہیں۔ پیسہ میرا ایشو نہیں یار، میں لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ یہاں لوگوں کو جب بھی بنیادی حقوق سے محروم دیکھتا ہوں تو میرے دل پر ضربیں لگتی ہیں۔ ظالم حکمرانوں کی بے حسی و بے ضمیری کے باعث عوام کیڑے مکوڑوں کی مانند زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کٹھن وقت میں میری زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہر ممکن سہولیات دینے کی کوشش ہوتی ہے۔ ان کے لہجے میں حالات کے ستائے لوگوں کا درد تھا۔ سوری بھائی صاحب، یہ مجھے یاد ہی نہ رہا کہ آج آپ کو ریسٹ کرنے کا ٹائم ملا ہے۔ آپ ریسٹ کریں، میں جا رہا ہوں۔ اس خیال کے آتے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ بھی اٹھتے ہوئے استفسار کرنے لگے، اٹس اوکے، میں ریسٹ کر لوں گا۔ آپ کوئی بات شیئر کرنے آئے تھے، وہ کیا بات تھی؟ انہوں نے بھائی کے وجیح چہرے پر نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا، اور ان کو وہ پہلے سے کمزور اور پسمردہ دکھائی دیا تھا۔ اکرما، کوئی سیریس معاملہ؟ آپ اتنے ویک ہو رہے ہیں، کیا بیمار رہے ہیں؟ وہ خاصے پریشان ہو گئے تھے۔ ارے نہیں بھائی صاحب، میں ٹھیک ہوں، مسکرا کر تسلی دی۔ میری آنکھیں دھوکہ نہیں کھا سکتی، سچ سچ بتائیے بات کیا ہے؟ آپ بلا وجہ فکر مند مت ہوں، میں بالکل تندرست و توانا ہوں۔ صرف ایک ٹینشن تھی کہ میرے جانے کے بعد نوفل کا کیا ہوگا۔ آپ کے جانے کے بعد؟ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ اکرما کا لہجہ بے حد عجیب سا تھا۔ یوسف صاحب کو لگا جیسے کسی نے ان کا دل مٹھی میں جکڑ لیا، وجود زندگی سے خالی محسوس ہوا تھا۔ یہ کہاں جانے کی باتیں کر رہے ہیں؟ میرے دل کی حالت بڑی دگرگو ہو رہی ہے، پلیز اکرما میرے دل کو گھائل نہیں کرو، جو سچ ہے وہ بتا دیں۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اسے لپٹاتے ہوئے کہا تھا، کسی ایسی سرزمین پر جانے کا ارادہ کر رہا ہوں جہاں سکون ہی سکون ہو۔ انہیں محسوس ہوا اس کی آواز بھیگی ہوئی ہے، کسی دکھ سے بوجھل بھی۔ یہ سوچ کر پریشان تھا نوفل کس کے پاس رہے گا، لیکن آپ کی محبت دیکھ کر یقین ہو گیا نوفل کو کبھی میری کمی محسوس نہیں ہوگی۔ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیے، اس وعدے کے ساتھ کہ جلد لوٹ کر آئیں گے، اور نوفل کی فکر ہرگز کرنے کی ضرورت نہیں۔ نوفل میرے سینے میں دھڑکتے دل کی طرح قریب رہے گا، ویسے بھی وہ میری جان ہے۔ انہوں نے بیڈ پر سوئے ہوئے نوفل پر پیار بھری نظر ڈالتے ہوئے کہا، تھینکس بھائی جان۔ وہ پوری شدت سے ان سے لپٹ گیا تھا۔ اب تو میری امیدوں سے بڑھ کر مہربان ثابت ہوئے، اب مجھے کوئی فکر نہیں ہے، بہت سکون سے جا سکوں گا۔ مجھے نہیں بتائیں گے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ علیحدہ ہوتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ بتاؤں گا، بہت جلد معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ شاوانہ بھی ساتھ جائیں گی آپ کے؟ نہیں، شاوانہ کی دنیا الگ ہے اور میری الگ، مجھے تنہا ہی جانا ہوگا۔ وہ بڑبڑا کر رہ گیا تھا۔ نوفل کی پیدائش نے آپ دونوں کے درمیان فاصلے کھڑے کر دیے ہیں۔ وہ اس کی دنیا میں لانے کے حق میں کہاں تھی؟ اس خود پرست عورت کو اپنے فگر اور اسمارٹنس کا خیال تھا، مگر میری خواہش کے آگے وہ اپنی منمانی نہیں کر سکی۔ نوفل کو اس نے جنم دے دیا، لیکن ماں بن کر بھی وہ ماں نہیں بن سکی۔ وہ اس کو اپنا دشمن سمجھتی ہے، اور اس کی خود پسندی کا یہ عالم ہے کہ باہر کسی کو یہ بتانا پسند نہیں کرتی کہ وہ بیٹے کی ماں ہے۔ کبھی نہ کبھی اس کی ممتا جاگ جائے گی، نہیں جاگے گی۔ وہ نوفل کو اس بات پر مارتی ہے کہ وہ کسی کے سامنے اس کے مما کیوں بولتا ہے۔ مجھے اب احساس ہو رہا ہے میں نے جذبات میں آ کر ایک غلط عورت کا انتخاب کیا ہے۔ آپ نے محبت کیا، اور جن سے محبت کرتے ہیں ان سے بدگمان نہیں ہوتے یار، اور آپ تو بہت بہادر ہیں۔
انہوں نے تسلی دی۔ اوکے، شبانہ کی کال آ رہی ہے، وہ ایک پارٹی میں گئی تھی، اب اسے پک کرنے جا رہا ہوں۔ وہ موبائل پر آنے والی کال سن کر جانے کے لیے فوراً تیار ہو گیا تھا۔ انہوں نے منع بھی کیا وہ بارش ٹھہرنے کا انتظار کرے، مگر شبانہ کی مسلسل آتی کال نے اسے جانے پر مجبور کر دیا تھا، اور وہ سفر اس کا آخری سفر ثابت ہوا تھا۔ اکرما کی جدائی آج بھی زخم بن کر اس کے دل میں موجود تھی۔ گھر میں اداسی و خاموشی نے ڈیرے ڈال دیے تھے۔ عمرانہ کی خرابی طبیعت نے سب گھر والوں کو پریشان کر دیا تھا۔ 2 دن ہسپتال میں رہنے کے بعد وہ گھر آئی تو بے حد خاموش تھی۔ ڈرگز کا استعمال کثرت سے کرنے کی وجہ سے ان کے اعصاب اتنے ناتواں ہو چکے تھے کہ وہ خلاف مزاج کسی کی بات برداشت کرنے کی اہل نہ رہی تھی کہ شدید ڈپریشن کا شکار ہو جاتی تھی۔ اس دوران کبھی جنونی کیفیت کا شکار ہو کر چیخنے چلانے لگتی تھی یا بے ہوش ہو کر گر جایا کرتی تھی، اور ایسا مائدہ کے معاملے میں ہوا تھا۔ مائدہ کی حرکت کا کسی کو علم نہ ہو سکا تھا کہ سودا کی عادت تھی، وہ راز کو راز ہی رکھتی تھی اور اس حد تک رازداری نبھانے والی تھی۔ جو ہر بات زبر سے شیئر کرتی تھی وہ ان سے بھی چھپا گئی تھی۔ میں دیکھ رہی ہوں عمرانہ بہو کے مزاج کچھ زیادہ ہی بگڑے ہوئے لگ رہے ہیں۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے ان کے آپس میں کوئی بات ہوئی ہے۔ عمرانہ زہد سے بات نہیں کر رہی، جب بھی اس کو دیکھتی ہے منہ پھیر لیتی ہے، اور مائدہ الگ چپ چپ رہتی ہے۔ بوا کی باتوں پر سلاد بناتی سودا بری طرح چونکی تھی۔ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں بوا آپ؟ بھلا اس طرح کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ان میں کوئی اختلاف پیدا ہو؟ ایک عمر سے آپ اس گھر میں موجود ہیں اور اس گھر کے اصولوں سے واقف ہیں آپ۔ زمرد کباب فرائی کرتے ہوئے تنبیہ لہجے میں گویا ہوئی۔ بڑی بہو، سیاہ سے سفید بال میرے سر کے اس گھر میں ہی ہوئے ہیں، یہاں کا ماحول مجھ سے زیادہ کون جان سکتا ہے؟ پھر ایسی بات آپ کیوں کر رہی ہیں؟ آپ جانتی ہیں زید عمرانہ کبھی ایک دوسرے سے دور نہیں رہ سکتے۔ زید عمرانہ پر زندگی نچھاور کرتا ہے، ان کا پیار مثالی ہے، شاید ہی کسی ماں اور بیٹے میں ایسی محبت ہو اس دور میں۔ بھابھی جان، کوئی نہ کوئی بات ضرور ہوئی ہے۔ زید اور عمرانہ بھابھی کی محبت کی مثال ملنا بہت مشکل ہے، لیکن عمرانہ بھابھی کو جو چپ لگی ہے اس کے پیچھے کوئی راز ہے ضرور۔ بوا کی بات میں دم ہے، صوفیہ پھلکے بناتی ہوئی گویا ہوئی۔ بلا وجہ کی قیاس آرائیوں سے بہتر ہے جا کر عمرانہ یا زید سے معلوم کر لو، جیسے وہ بتا ہی دیں گے۔ آپ بھی عجیب باتیں کر رہی ہیں۔ سودا بیٹی، عمرانہ کو کھانا دے آؤ، بوا اتنے میں کھانا لگا رہی ہیں۔ زمرد ان کی باتوں کو انسنی کر کے ٹرے میں پرہیزی کھانا رکھتے ہوئے اس سے مخاطب ہوئی۔ سلاد کے بعد رائتہ بناتی ہوئی سودا کو گویا چونٹیاں سی چمٹ گئی تھی۔ اس کا سامنا 2-3 مرتبہ عمرانہ اور مائدہ سے ہوا تھا، اور جس سرد مہری اور نفرت بھرے انداز میں وہ اس کو اگنور کرتی رہی تھی، ان حرکتوں سے اس کا دل چھلنی ہو گیا تھا۔ گھر میں کسی نے بھی ان ماں بیٹی کے رویے محسوس نہیں کیے تھے۔ ہری اب فٹافٹ دے آؤ، مائدہ کو بھی کہہ دینا ڈنر کا۔ وہ ٹرے اس کی طرف بڑھاتی ہوئی گویا ہوئی تو مجبوراً اسے ٹرے تھامنی پڑی تھی۔ بے جان قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی وہ اوپر آئی تھی۔ کتنا مشکل ہوتا ہے ایسے لوگوں کا سامنا کرنا جو آپ کو ناپسند کرتے ہوں۔ وہ بھی دستک دیتی ہوئی سہمے ہوئے انداز میں داخل ہوئی اندر۔ تمہاری جرت کیسے ہوئی یہاں قدم رکھنے کی؟ واپس لے جاؤ۔ اس کو دیکھتے ہی عمرانہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ قریب بیٹھی مائدہ نے بھی حقارت امیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ بڑی ممانی نے ڈنر بھیجا ہے، پلیز آپ ڈنر کر لیں، آپ کو میڈیسن بھی لینی ہے، اس نے فطری سادگی سے کہا۔ بس بس، میرے سامنے تمہاری یہ مکاری نہیں چلے گی۔ تم نے جو مائدہ کے لیے آگ بھڑکائی ہے، یاد رکھو اس آگ میں ایک دن تم کو بھی جلاؤں گی میں۔ اپنے لیے قبر تم نے خود کھودی ہے لڑکی۔ نفرت و سنگ دلی کے انتہا انسان کو انسانیت سے گرا دیتی ہے۔ واپس لے کر جاؤ یہ کھانا، تمہارا کیا بھروسہ تم نے اس میں زہر ملا دیا ہو تو تم ویسے بھی ہماری دشمن ہو۔ مائدہ منہ بنا کر بولی۔ چلو پہلے ان ڈشوں میں سے ایک ایک چمچ کھاؤ ہمارے سامنے۔ عمرانہ بیٹی کی بات پر معنی خیزی سے گردن ہلا کر گویا ہوئی۔ سودا نے تینوں ڈشوں سے ایک ایک چمچ کھایا تھا۔ دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، عمرانہ نے انگلی سے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور وہ ہوا کی مانی تیزی سے وہاں سے نکلی تھی۔ زید سرحد سے دروازے سے دور ہوا تھا۔ وہ ادھر ادھر دیکھے بنا سیڑھیاں اتر رہی تھی، آنکھوں میں آنے والے پانیوں کو ہتھیلیوں سے رگڑ رہی تھی۔ ذہن بوجھل نگاہوں سے اس کی پشت پر لہراتی لمبی سیاہ چوٹی کو اس وقت تک دیکھا تھا جب تک وہ نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ پھر اسے وہاں ٹھہرا ہی نہیں گیا۔ وہ مما کے پاس آیا، اس سے بے خبر کہ چل ہمیں قبل سودا اندر گئی ہے، اور پہلے ہی قدم پر مما کی اندر سے آتی آوازوں نے اس کے قدم ساکت کر دیے تھے، اور وہ ہونٹ بھینچے ماں اور بہن کے نفرت امیز لفظوں کو سن کر شرمسار ہوتا رہا تھا۔ ایک پردہ تھا جو اس کی آنکھوں سے ہٹ گیا تھا، اعتماد و یقین کی بلندی سے گرایا گیا تھا۔ کل تک ماں اور بہن کل کائنات تھی، اور اب ساری کائنات دویز اندھیرے کے سوا کچھ بھی نہیں تھی۔ وہ تنہا رہ گیا تھا۔ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹنے والی مثال سامنے تھی۔ مما نے اس کی نہیں مائدہ کے بات پر اعتماد کیا تھا اور اصرار کر رہی تھی کہ وہ مائدہ سے اپنے رویے اور تھپڑ مارنے کی معافی مانگے،
ان کی بیماری کا لحاظ کرتے ہوئے اس نے مائدہ کے سر پر دست شفقت رکھ دیا، مگر دل سے معاف نہ کر سکا تھا۔ یہی انداز عمرانہ کو پسند نہیں آیا تھا اور وہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی۔ زمر سے فرمائش کر کے اس نے یخنی پلاؤ اور سٹیم روسٹ کروایا تھا، مگر ماں اور بہن کے بدصورت و کریہہ رویوں نے بھوک ایک دم سے اڑا دی تھی۔ وہ کار لے کر نکل گیا تھا۔ اس کا دل سودھا کا حمایتی نہ تھا، لیکن عمرانہ اور مائدہ کا اس کی عزت نفس کو اپنی جھوٹی و انا و بیجا ضد کے آگے کچلنا اسے پسند نہیں آیا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا اس واقعے کے بعد سے عمرانہ کے ساتھ مائدہ بھی سودھا کی تذلیل و آہان کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی تھی۔ پروفیسر غازی کی کلاس اٹینڈ کر کے وہ عاقفہ کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ ساتھ نرگس اور ماہین بھی تھی۔ نرگس کی منگنی اس کے کزن کے ساتھ کل ہوئی تھی۔ منگنی کی مبارکباد دینے کے بعد ساتھ وہ دونوں اس سے نام بلانے کا شکوہ کر رہی تھی۔ انشرا خاموشی سے بینچ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کو ان کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ اس کا ذہن لاریب کی ذات کے گرد گھوم رہا تھا۔ وہ خواہ اس سے فری ہونے کی کوشش میں سرگرداں تھا۔ کل شام وہ نانی کے ساتھ گھر آیا تھا اور بہت ڈٹھائی سے وہ اسے اپنی دہکتی نگاہوں کے حصار میں جکڑے رہا تھا۔ کل کو کہ اس نے اسے لفٹ نہ دی تھی، مگر وہ ذرا بھی پیچھے نہیں ہٹا تھا۔ نانی سے باتیں کرتے ہوئے وہ اسے ہی تاڑتا رہا تھا۔ دل تو کر رہا تھا اس کی خبیث آنکھیں نوچ کر پھینک دے، مگر اس کو دیکھ کر نانی خوشی سے ایسے نہال تھی گویا اس سے بڑھ کر ان کو کوئی عزیز نہیں ہے، اور ان کے مہمانوں کے ساتھ گستاخی کرنے کا مقصد ان کو اپنا دشمن بنانا تھا، اور ان دونوں کے درمیان صلح ہوئے زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ سو وہ ان کے حکم پر کافی بنانے چلی گئی تھی، اور بالغ کے آ جانے پر وہ کچن سے نکل کر بیرونی راستے سے جو لان کی طرف سے ہو کر اس کے کمرے میں آتا تھا۔ پھر رات کو کھانے پر نانی سے خوب ڈانٹ پڑی تھی، اور وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالتی رہی تھی۔ ارے تم کہاں گم ہو؟ عاقفہ نے سب سے پہلے اس کی بے خبری محسوس کی۔ ہم نرگس سے لڑائی کر رہے ہیں اور تم نہ جانے کن خیالوں میں گم ہو۔ کیوں لڑائی کر رہی ہو؟ اس نے نہیں بلایا تو کوئی مجبوری ہوگی۔ اس نے بڑے خلوص سے نرگس کی سائڈ لی۔ تم نے ثابت کیا کہ تم میری بیسٹ فرینڈ ہو۔ یہ میری بات نہیں سمجھ رہی۔ میں کہہ رہی ہوں رضوان کی بہن کو جرمنی جانا تھا اور وہ کل ہی پرپوزل لے کر آئی تھی، جو سب گھر والوں کی رضامندی سے منظور کر لیا گیا تھا، اور انہوں نے رنگ میری انگلی میں پہنا دی تھی۔ اچھا بس کرو، زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں۔ شرافت سے بتاؤ ٹریٹ کب دو گی اور کہاں؟ مہی نے ندیدے پن سے کہا۔ جب اور جہاں تم لوگ کہو۔ وہ مسکرائی۔ یہ فاؤل ہے۔ جب تک اس کی منگنی کا فنکشن نہیں ہوتا تب تک نرگس کسی کو ٹریٹ نہیں دے گی۔ اوہو، بڑی حمایت لے رہی ہو۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک بات ہے، انشرا ٹھیک کہہ رہی ہے، ابھی ہم ٹریٹ نہیں لیں گے۔ عاقفہ نے ہنستے ہوئے کہہ کر بات ختم کر دی تھی۔ ماں اس کی نگاہ کچھ دور سے اس طرف آتے نوفل پر پڑی۔ وہ بھی ان کے ساتھ موجود انشرا کو دیکھ چکا تھا، اور سرت سے ناپسندیدگی و اشتعال انگیزی اس کے چہرے پر سرخی بن کر چھاتی چلی گئی تھی۔ وہ دونوں ہی اس دن کی جھڑپ کے بعد ایک دوسرے کے سامنے اب آئے تھے۔ انشرا بھی اس کو دیکھ چکی تھی اور اس کے چہرے پر بھی ناگواری و غصہ ابھر آیا تھا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ تینوں بھی ان دونوں کے بگڑے تیور دیکھ کر بوخلاس ہی گئی تھی۔ ان کے درمیان ہونے والی جنگ وہ خود دیکھ چکی تھی۔ تم اپنے بھائی سے ملو، وہ تم سے ملنے ادھر آ رہا ہے۔ میں لائبریری جا رہی ہوں، ایسے کمینے شخص کی پرچھائی سے بھی نفرت ہے مجھے۔ چھوڑو نا، جو ہوا سو ہوا، ایکسکیوز کر لو۔ تم کر لو ایکسکیوز، تمہیں شوق ہے، میں کیوں کروں؟ جامعہ میں تماشا کرنا اچھا نہیں ہے۔ اچھا تو نہیں ہے، پھر سب لوگ جانتے ہیں جو اس دن تم لوگوں نے سب کو تماشا دکھایا تھا، اور دیکھو کس طرح سے لوگ ادھر متوجہ ہونے لگے ہیں۔ عاقفہ ادھر ادھر دیکھتی ہوئی بولی۔ مجھے کسی کی پرواہ نہیں، اور نہ ہی میں اس بد دماغ انسان سے معافی مانگوں گی، وہ کہہ کر وہاں سے چلی گئی۔ کیسی ہیں سسٹرز؟ انشرا کے کچھ دور جانے کے بعد ہی وہ خلاف عادت وہاں آ کر مسکرا کر گویا ہوا۔ مسکراہٹ اس کے وجیح چہرے کو منور کر رہی تھی۔ چل ہم و قبر کی کرختگی ہو، تلخی کا شائبہ تک نہ تھا۔ وی آر فائن نوفل بھائی، آپ کیسے ہیں؟ نرگس اور مہین کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ دنیا جہان کا مغرور و خشک مزاج نوفل، جو وہاں کہیں لڑکیوں کی نگاہوں کا محور تھا، جس کی محض ایک نگاہ عنایت کے لیے ڈھیروں لڑکیاں ترستی تھی، وہ ان سے مخاطب تھا۔ خیریت تو تھی نا؟ آپ 3 دن سے یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے؟ عاقفہ نے دور جاتی انشرا کو دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ میرے فادر کی برسی تھی، میں اس وجہ سے نہیں آ سکا۔ اوہ، آپ کے فادر کی ڈیتھ ہو چکی ہے، بہت افسوس ہوا سن کر۔ ماہی نے دلی ہمدردی کا اظہار کیا۔ اور آپ کی مدر؟ عاقفہ کا لہجہ بھی ہمدردانہ تھا۔ ان کا بھی افسوس ہی کر لیجئے۔ اچانک اس کا موڈ بگڑا تھا۔ وہ پہلے دیکھ چکا تھا انشرا کے بگڑے موڈ کی برہمی۔ عاقفہ اس کو کچھ سمجھانے کی صحیح کر رہی تھی، اور وہ غصے سے بولنے کے ساتھ گردن بھی نفی میں ہلا رہی تھی۔
اور اسی انداز میں وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ عاقفہ یقیناً اس کی حمایت میں کچھ کہہ رہی تھی۔ جواباً وہ غصے میں بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی تھی۔ اوہ سو سیڈ نوفل بھائی، آواز میں حقیقی دکھ تھا۔ یہ سب اللہ کی رضا ہے اور میں رب کائنات کی رضا میں راضی ہوں اور مانتا ہوں جب وہ کچھ لیتا ہے تو بدلے میں بہت کچھ اور بہت عمدہ دیتا ہے۔ میں اب جن کا بیٹا ہوں، انہوں نے مجھے اتنی محبت دی ہے کہ شاید میرے والدین بھی مجھے نہ دے پاتے۔ وہ بامشکل اپنی طبیعت پر ضبط کرتا ان سے مخاطب تھا۔ انشرا نے اس دن اس کی دکھتی رگ کو چھیڑا تھا۔ وہ اسے معاف کرنے کو تیار نہ تھا۔ مائدہ، اب کیا اپنی مما کو بھی نہیں بتاؤ گی؟ عمرانہ رات کو سونے کے لیے لیٹی تو راز درانہ انداز میں قریب بیٹھی مائدہ سے بولی، کیا پوچھ رہی ہیں آپ؟ وہ ہراساں ہو کر رہ گئی۔ وہ راز جو زید نہ جانتے ہوئے بھی جان گیا تھا۔ کون ہے وہ لڑکا جس کے ساتھ تم گئی تھی؟ ان کی نگاہیں بیٹی کے رنگ بدلتے چہرے پر تھی، جو پریشانی و گھبراہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ دیکھو، مجھ سے بالکل بھی جھوٹ نہ بولنا۔ زید سے میں نے تم کو بچا لیا، مگر مجھ سے تمہیں کوئی بچا نہیں پائے گا۔ مما وہ افرا کا فرینڈ ہے۔ میری اس سے فرینڈ شپ افرا نے کروائی تھی زبردستی۔ وہ زور و شور سے رونے لگی۔ زبردستی؟ کیا نام ہے اس کا؟ کاشف۔ وہ سخت خوف زدہ تھی۔ کہاں گئی تھی تم اس کے ساتھ؟ وہ گرجی۔ مائدہ نے بتانے کے بجائے رونا شروع کر دیا تھا۔ زید کا تھپڑ اور آگ بگولا ہونا، پھر اب یہ مما کا غصہ اور تفتیشی انداز وہ برداشت نہ کر پائی تھی۔ کب سے چل رہا ہے یہ سلسلہ؟ تم اتنی بڑی ہو گئی ہو کہ مجھ کو بھی بتانا گوارا نہ کیا اور آنکھیں بند کر کے اس سے ملنے پہنچ گئی۔ پلیز مما، آپ خفا مت ہو۔ اس نے ماں کو مضبوط ڈھال جان کر پیچھے چھپنا چاہا، مگر وہ ڈھال وقتی ثابت ہوئی تھی۔ شاید اس کو زید کی نگاہوں سے گرنے سے بچانے کے لیے انہوں نے اس کو ایک نہ سنی تھی اور سچ جان کر بھی زید کی سچائیوں کو جھٹلاتی رہی تھی اور تنہائی میں صرف سچ سننے کی مطمئنی تھی۔ پھر وہ بھی بتاتی چلی گئی تھی۔ کاشف کے علاوہ بھی اس کی دوستی نوید، شان اور مزمل ناموں کے لڑکوں سے رہی تھی۔ کاشف سے دوستی حال ہی میں ہوئی تھی اور کل اس نے اس سے ملاقات کے لیے پلان بنایا تھا اور پلاننگ کامیاب بھی رہی تھی۔ صدا سے بھیڑ میں وہ ہاتھ چھڑا کر تیزی سے وہاں سے نکل گئی تھی۔ باہر سے کاشف نے پک کر لیا تھا اور وہ پارک میں گھومتے رہے تھے۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ یقیناً آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ تو پھر ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔